اگر مرزا مسرور صاحب جو خلیفہ احمدی ہیں وہ جھوٹ بولیں گے تو میں کیوں مانوں گا، اور اگر ایک کوئی کرسچن ہے وہ سچ بولے گا تو میں اس کو کیوں انکار کروں؟ انہوں نے کہا جی حضور کا یہ فیصلہ ہے. میں نے ان کو بڑی پیار سے بتایا کہ حضور انور اس میں جھوٹ بول رہے ہیں اور غلط بیانی. جماعت احمدیہ کے دماغ کے اندر یہ بات کہیں تھی نہیں کہ کوئی انسان اس قدر بھی چلا جائے گا کہ وہ ہمیں بالکل دیوار کے اوپر ننگا کر کے لگا دے گا. ان کے لیے شاکنگ تھا، کیونکہ کوئی بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مرزا مسرور جو کہ خدا کی جگہ پہ احمدیوں کے لیے وہ کیسے جھوٹ بولیں گے. مجھے پتا ہے کہ جب خلیفہ وقت کے منہ سے ایک بات نکل گئی تو احمدی کے لیے وہ بات جو ہے وہ حرف آخر ہے، اس میں کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ اس کو جا کے کہہ سکے کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. احمدیوں کو ہوتا ہی نہیں، مطلب کسی ناظر کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ خلیفہ وقت کے خلاف بینر لگا دے گا ربا میں یا جماعت کے خلاف لگا دے گا. محمود شاہ جو ہے وہ اگر گھر میں چھپ کے بیٹھا ہوا اور میں نے اس کے خلیفہ کے خلاف بینر لگایا ہوا ربا میں تو وہ اس کی بغیرتی ہے. میں اس کو کیا کہوں؟ وہ نکل کے آئے سامنے اور میرے سے بات کرے گا تو میں اس سے بات کر لوں گا. لیکن اگر وہ گھر میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں ناظر اعلیٰ ہوں اور کوئی بندہ حضور کی شلوار اتار کے لگا دیتا ہے ربا پہ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تو میرا اس کے ساتھ کیا نام؟ میرا بھائی اگر آج مجھے کہے کہ میں تجھے مرزا مسرور کے جھوٹ کی وجہ سے چھوڑتا ہوں 100 بسم اللہ چھوڑ دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. پہلی بات ہے وہ چھوڑے گئے نہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مرزا مسرور اس مسئلے میں جھوٹا ہے. میری والدہ، میرے بہن بھائی، رشتے دار سب اس چیز میں متفق ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں جماعتی دفاتر، قضا اور مرزا مسرور سب جھوٹے. وہ لوگ جو ربوہ کے رہائشی ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے اپنے مکان کے اوپر ایک بہت بڑا بینر لگا رکھا ہے کہ کس طرح سے جماعت احمدیہ کے جو نظام عدل ہے، جو نظام قضا ہے، یہ سسٹم جو ہے یہ کس طرح ان کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے. تو صورتحال ایسا ہے شیخ صاحب کہ میرا ایک کوئی گھر کا تنازع تھا. میں جماعتی دفاتر کے چکر میں تو نہیں پڑتا کہ وہاں پہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. میں نے اس سلسلہ میں احمدیہ خلیفہ مرزا مسعود صاحب کو ایک لیٹر لکھا کہ آپ کے جو جماعتی دفاتر ہیں وہ غلطی بھی کر رہے ہیں اور پھر اپنی غلطی کو تسلیم بھی نہیں کر رہے ہیں. وہ پورا جو لیٹر ہے میں نے بما ثبوتوں کے مرزا صاحب کو بھجوا دیا. اس کے اگینسٹ مجھے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کا ایک لیٹر مل گیا کہ آپ کا اعتراض نامہ ہمیں مل گیا ہے اور ہم لوگ جو ہے اس پہ کاروائی کے لیے ربوہ سے فائل آپ کی منگوا رہے ہیں. اوکے، بات بہت اچھی ہو گئی. وہ لیٹر اس کے بعد مجھے ایک امور عامہ کی طرف سے مل گیا کہ آپ کے خلاف جو کیسز تھے، جو قضاء نے فیصلے کیے تھے، وہ حضور انور نے ان کو معطل کر دیا ہے اور کوئی تنفیذ نہیں ہونی. ایکسکیوز می. اس کے بعد خاموشی ہوگی. مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا کھچڑی پک رہی تھی دفاتر میں، ناظر کیا کر رہے تھے، ناظم کیا کر رہے تھے. لیکن 6 ماہ کے بعد مجھے پتا چلتا ہے کسی تیسرے ذرائع سے کہ وہ جو فیصلہ ہے وہ دوبارہ ریورٹ ہو گیا ہے اور پہلا فیصلہ جو ہے وہ بحال ہو گیا. اب میں چاہوں گا کہ اگر مناسب ہے آپ کے پاس، کیونکہ ڈاکومنٹ اویلیبل ہیں، تو آپ وہ ساتھ ساتھ دکھاتے رہے تاکہ میں پوری بات بتاتا جاؤں. میرا جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ کمیٹی آبادی نے مجھے گھر فروخت کرنے کی اجازت دینی ہوتی ہے جو کہ نہیں دی. تو اس کا لیٹر میں نے آپ کو بھیج دیا ہے کہ کمیٹی آبادی کی ممانعت ہے کہ گھر میں نے فروخت کنندہ کو فروخت نہیں کرنا، اور یہ جماعتی دفتر کا کام ہے. اس نے مجھے حکم دیا کہ یہ کام نہیں کرنا. تو یہ اس کا ایشو ہے کہ اس نے اس کو کیوں روکا ہے، کیوں نہیں روکا، یہ ان کا مذاتی معاملہ ہے یا ان دو فریقوں کا معاملہ ہے، اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس لیٹر کے بعد ایک دوسرا لیٹر، 2 لیٹر ہے. میں آپ کے پاس اگر آپ کو چلاتے نہیں تو مجھے نظر بھی آ رہا ہوگا تو میں اس پہ بات کر لوں گا، ورنہ آپ پیچھے چلا دیجیے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ مجھے وہ نظر نہیں آ رہا. مرزا مسرور صاحب نے 2 فیصلے کیے ہیں میرے کیس کے متعلقہ. نمبر 1 پہ انہوں نے کہا ہے کہ امیر جماعت احمدیہ امریکہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں مدعا علیہ یعنی کہ عتیق شاہ ڈبل بیانہ دینا چاہتا ہوں لیکن گھر نہیں بیچوں گا. اس کے کوئی 15 دن کے بعد انہوں نے ایک اور فیصلہ فرمایا ہے کہ صدر صاحب قضاء بورڈ نے بتایا ہے کہ عتیق شاہ بیانہ دے ہی نہیں رہا ہے اور اس نے بیانہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے. جی یہ کمیٹی آبادی کا ایک لیٹر ہے جو انہوں نے مجھے جاری کیا ہے کہ آپ نے یہ مکان جو ہے شکیل صاحب کو سیل نہیں، اجازت نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے جی. اور یہ دفتر کا لیٹر ہے. دفتر مجھے منع کر رہا ہے، اس نے اپنا کام نہیں کیا دفتر نے. اور جو میرے مدعی ہیں ان کا اگر آپ نمبر بھی دکھا سکیں بڑی مہربانی ہوگی. وہ شکیل صاحب کا، شکیل صاحب کا، ان سے جو بندہ چاہے وہ پتہ کر سکتا ہے. یہ شکیل صاحب کا سکرین پہ نمبر آ رہا ہے دوستو. جو دوست چاہے شکیل صاحب کو ڈائریکٹ رابطہ کرے، اور جو بات میں یہاں کہہ رہا ہوں اگر اس میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں تو ان سے ضرور پوچھے
کہ میں کوئی بات غلط کہہ رہا ہوں تو وہ ضرور ان کے ساتھ اپنی بڑی اچھی تسلی بات، ان سے ڈائریکٹلی کرے، تاکہ اس کو یہ بڑی نہ ہو اچھی، کہ میں کوئی بات اکیلا کہہ رہا ہوں اور شکیل صاحب کا رابطہ نہیں ہے، ان کا رابطہ دکھا دے تاکہ جو ان سے بات کرنا چاہے ڈائریکٹلی کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہاں 1 منٹ بلکہ میں روک کے آپ کو ایک اور بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروگرام آپ کا چل رہا ہے، میں نے شکیل صاحب کو اس میں مدعو کیا ہے کہ اگر وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں تو آئیں۔ امیر جماعت کینیڈا لال خان صاحب کو مدعو کیا ہے کہ اگر وہ آنا چاہیں تو آگے اس میں اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں دیں۔ صدر پٹسبرگ مربی سعید صاحب کو انوائٹ کیا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں تو دیں۔ صدر لانگ آئلینڈ جناب رضوان الدین صاحب کو انوائٹ کیا ہے کہ آپ پلیز آئیں، میں جو بات اپنی بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس میں کوئی غلط بیانی کر رہا ہوں تو آپ آ کے اس کو اپنا جو دفاع کرنا چاہتے ہیں وہ کریں یا اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں وہ دیں۔ تو میں نے سب دوستوں کو، حتیٰ کہ امیر یو کے، امیر جرمنی، امیر ساؤتھ افریقہ، وہ 10-15 دوست جو میرے جاننے والے ہیں، سب کو بھیجا ہے جن کا نمبر میرے پاس ہے امیر صاحبان کے، کہ یہ پروگرام میں کر رہا ہوں، آپ تشریف لائیں اور آ کے اپنا اس کے اوپر اپنا ڈیفینس کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں گے جی آپ اکیلے یہاں پہ بات کر کے چلے گئے اور ہمارا تو کوئی بندہ تھا نہیں یہاں پہ۔ تو شیخ صاحب میں آگے چلتا ہوں کہ صورتحال یہ ہے کہ جو سارا کیس ہے اس کو میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں کہ ہم نے ایک درخواست دی، اس پہ امور عامہ نے جو لیٹر آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں منع کر دیا کہ ہم نے گھر نہیں بیچنا۔ اس میں جو میں مدعا علیہ ہوں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ایک جماعتی لیٹر ہے اور جماعت نے کیوں نہیں دیا یہ جماعت بتائے گی۔ وہ مدعی جو ہیں وہ صاحب دوبارہ چلے گئے اور انہوں نے دفتر امور عامہ کو جا کے ان کا نمبر کیونکہ دیا، وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ یہی بات کہیں گے کہ ان سے ویریفیکیشن نہیں کی گئی، جو ان کے خلاف لیٹر یہ جاری کیا گیا یہ بوگس لیٹر تھا، کیونکہ ان سے ویریفائی ہی نہیں کیا گیا کہ آپ گھر کیوں لینا چاہ رہے ہیں یا آپ کو ڈینائل کیوں کیا جا رہا ہے۔ وہ صاحب دوبارہ روات تشریف لے گئے، انہوں نے جا کے امور عامہ والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا کہ بھائی آپ نے میرے خلاف یہ فیصلہ دیا ہے تو آپ نے تو میرے سے پوچھا نہیں ہے۔ جماعتی دفاتر کو کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ اکبر اعظم ہے، تو انہوں نے لیٹر جاری کر دیا وہاں سے کہ ٹھیک ہے جی اب ان کو اجازت دی جا رہی ہے۔ کچھ 15 دن کے بعد دوسرا لیٹر جاری کر دیا، وہ مجھے کبھی ملا نہیں لیکن بتایا گیا ہے کہ وہ جاری کیا گیا۔ جب وہ لیٹر دوبارہ لے کے آ گئے تو میں نے ان کو بتایا کہ میرا جو معاہدہ آپ کے ساتھ ہے اس میں کسی طرح کی ایسی کوئی شرط ہے ہی نہیں، جماعت کی اجازت کی شرط تھی جو کہ نہیں دے گی، اور اس کا یہ لیٹر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اب آپ کو جماعت نے اجازت دی ہے تو یہ آپ کا اور جماعتی دفاتر کا ایشو ہے، اس میں میرا کوئی لینا دینا ہے نہیں، کیونکہ نہ میں نے پہلا لیٹر جاری کیا ہے نہ دوسرا۔ یہ پہلا لیٹر ہے جو جماعت نے جاری کیا ہے، جو میری درخواست پہ جاری کیا، اور میں نے اس کے بعد کبھی درخواست دوبارہ دی نہیں، کیونکہ جماعت کا ایک طریقہ کار یہ ہے شیخ صاحب کہ میں نے گھر بیچنا ہے، میں اپنے صدر سے ایک لیٹر جاری کرواتا ہوں کہ میں یہ گھر بیچنا چاہ رہا ہوں، وہ درخواست جاتی ہے، اس کے اوپر امور عامہ اور کمیٹی بازی ایک ویریفیکیشن کر کے اس بندے کی، تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے گھر بیچنا ہے یا نہیں۔ مجھے اس لیٹر کا جواب آ گیا کہ آپ نے گھر نہیں بیچنا۔ اس کے بعد میں نے کبھی دوبارہ کوئی درخواست دی نہیں کہ میں نے اس بندے کو دوبارہ گھر دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ وہ جو دوسرا لیٹر ہے وہ دفتر امور عامہ نے اپنی من مرضی سے ان کو جاری کر دیا، جس میں میری کوئی درخواست ہے ہی نہیں۔ وہ اس کا نمبر کون سا ہے اس لیٹر کا؟ اس کا میرے پاس اس کا ریکارڈ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس بندے کو ایشو کی گئی، مجھے تو وہ بھیجی بھی نہیں گئی، اسی بندے کو وقت بنا کے انہوں نے دے دی کہ درخواست کی جی ٹھیک ہے اب آپ کو اجازت ہے۔ تو ہمارا اس پہ موقف یہ تھا کہ جماعتی دفاتر جو ہیں ان کو جو درخواست میں نے دی ہے اس پہ مجھے انکار ہو چکا ہوا ہے، تو اگر آپ دفاتر نے اس پہ کچھ دوبارہ ایکشن لینا ہے تو پہلے میرے سے پوچھنا، کیونکہ درخواست دہندہ میں ہوں، کہ بھائی آپ کو ہم نے ایک لیٹر جاری کر دیا تھا جس میں ہم نے آپ کو منع کر دیا تھا، لیکن یہ پارٹی دوبارہ آ گئی ہے، کیا آپ کو اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہتے ہیں؟ اگر تو میرا کنسنٹ ہے تو پھر تو اس پہ آپ کوئی فیصلہ کر دیں۔ جب آپ میرا کنسنٹ ہی اس میں نہیں لے رہے، میری کوئی درخواست ہی نہیں ہے، تو آپ بھلے سے 100 فیصلے کر دیں، میرے لیے اس کی کوئی وقت نہ حیثیت ہے، کیونکہ میری درخواست پہ آپ مجھے ایک جواب دے چکے ہیں جو میرے پاس پروف کی صورت میں موجود ہے، جو سامنے ڈسپلے ہے۔ یہ ہے ٹوٹل فیصلہ، مطلب جو کیس ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جماعتی دفتر اپنی منمانی کر رہے ہیں، اپنی بدماشی کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری مرضی ہے، کوئی ہم نے پروٹوکول ہے جو SOP ہے اس کو فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا، ہم اپنی مرضی کریں گے اور آپ نے ہماری اطاعت کرنی ہے، سمجھنا وہ اطاعت۔ آپ پیدائشی احمدی ہیں؟ جی الحمدللہ جی۔ اوکے، جس وقت آپ کا یہ کیس جماعت کے ساتھ چل رہا تھا جی جی یا چل رہا ہے، جی جی جب آپ کا اخراج نہیں ہوا تھا جی جی تو آپ پوری سچائی اور صدق دل سے مرزا مسرور کو
अपना खलीफा मानते थे? नहीं नहीं जी, नहीं। सो आप अपने आप को उनकी बैत से कब खारिज समझते हैं? मैं उनकी बैत से खारिज समझता हूँ जी अपने आप को तकरीबन 2020 से। आपने इस बारे में उनको इन्फॉर्म किया था कि मैं आपकी बैत में नहीं हूँ? नहीं, मैंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया है, क्योंकि अच्छा, मैं बेसिकली ओके। अगर आप चाहें तो मैं डिटेल जवाब दे देता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको नहीं, मैं असल एक पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ जी जी। कि जब के उनके इल्म में नहीं है कि ये शख्स हमारी बैत से निकल चुका है, वो तो यही समझते हैं कि हम जो भी फैसला करेंगे, ये बीइंग एन अहमदी, इस पे समय ना अताना, ठीक हो गया ये कि ठीक ये है। हमारी बात सुनेगा और इस पे लाजिम है। और आपने भी चूंकि बैत करते वक्त ये बात की हुई है कि मतलब मैं पूरी तरह इनका अतात गुजार रहूंगा। नहीं नहीं शेख साहब, ऐसी कोई बात नहीं है ना, ये ओके, एक गलत जो कॉन्सेप्ट है वो है, ओके। क्योंकि उसकी मैं थोड़ा आगे जाके इसकी बात करूंगा, अभी नहीं करता। जो आपने बात की है समय ना अताना है अमर बिल मारूफ में, जो कि मारूफ बात है उसमें। अगर मिर्जा मसरूर साहब जो खलीफा अहमदी हैं वो झूठ बोलेंगे तो मैं क्यों मानूंगा, और अगर एक कोई क्रिश्चियन है वो सच बोलेगा तो मैं उसको क्यों इनकार करूंगा। जी अब जी सच और झूठ मिसाल के तौर पे जी आप जी एक पार्टी के तौर पे आ जाते हैं कि जी मिर्जा मसरूर साहब ने ये झूठ बोला है, जी, बिल्कुल ठीक है। इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला अवाम करेंगे। अच्छा, आपका मतलब है कि दुनिया में हर जगह ये अवाम इस तरह फैसले करती है या कोई अदालतें करती हैं? नहीं नहीं, मैं अदालत में तो उनके खिलाफ जा नहीं सकता ना। क्यों नहीं देखिए, जा सकते? मेरी अर्ज सुनो, ये एक, क्योंकि इनका जो फैसला है वो है अपनी कम्युनिटी के अंदर। ठीक बिल्कुल है जी। सही है। मैं इनको अपनी कम्युनिटी, उसी कम्युनिटी में जिसमें उन्होंने एक फैसला करके कहा है जी कि अतीक शाह जो है वो क्योंकि हमारी गलत और झूठी बात को बदमाशी पे भी नहीं मान रहा, इसलिए हम इसको खराज की सजा दे रहे हैं। मसरूर साहब ने एक फैसला आपके नज़दीक गलत कर दिया, क्या जी ठीक है। आप मिर्ज़ा मसरूर के फैसले पे अपने कज़ा में गए हैं कि ये खलीफा झूठ बोल रहे हैं या इन्होंने गलत फैसला किया है? मैं आपके पास ये लेके आया हूं कि मेरी बड़ी इस पे क्या बड़ी गुजारिशात सुनी जाए। माशाल्लाह, मैं बड़ी अच्छी बात कर दी आपने। आप उसी जगह आगे जहाँ मैं आपको लाना चाह रहा था, बड़ा अच्छा किया। मैंने जब ये फैसला आया है मिर्जा मसरूर साहब का, जो दूसरा फैसला है, तो मुझे अमूर आमा अमेरिका से मोहतरम ख्वाजा नासर साहब ने रब्ता किया, जिनकी मैंने ईमेल भी आपको दिखाई हुई है। उन्होंने कहा जी हजूर का ये फैसला आया है। मैंने उनको बड़ी प्यार से बताया कि हजूर अनवर इसमें झूठ बोल रहे हैं और गलत बयानी कर रहे हैं। उनके लिए शॉकिंग था, क्योंकि कोई बंदा कैसे कह सकता है कि मिर्जा मसरूर जो कि खुदा की जगह पे अहमदियों के लिए, वो कैसे झूठ बोलेंगे। लेकिन मैंने उनको बताया कि ख्वाजा साहब, इसमें आपके खलीफा जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं और मेरे पास इसका सबूत है, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, या तो आप मेरा सबूत डिनाई कर दें। उन्होंने कहा जी खलीफा के मुतल्लक कोई बात नहीं। ठीक है जी, मैंने किसी जाना शख्स तो के पास इख्तियार नहीं है सिवाय कज़ा के कि आपके पास ने काजी के पास जाना है, किसी आम बंदे के पास इख्तियार नहीं है सुनने का। मेरी अर्ज तो सुने ना सर, मुझे जी। अगर तो वो गाइड करता कि आप चले जाए मिर्जा मसूद अपना कज़ा के पास, तो मैं जरूर जाता। उन्होंने फरमाया कि हमने हजूर अनवर के खिलाफ कोई बात नहीं सुननी आपकी। बड़ी अच्छी बात हो गई जी। मेरे मोहतरम सदर जो हैं पिट्सबर्ग के, मुरब्बी सईद साहब, वो मुरब्बी भी हैं और सदर भी हैं। उन्होंने मुझे बताया कि अतीक शाह साहब, आप बड़े शरीफ आदमी हैं, आपके खिलाफ ये फैसला है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये आपके। मैंने कहा यार बात ये है कि ये फैसला झूठा है और मैं आपको इसके सबूत दे सकता हूं कि ये झूठ बोला है मिर्जा मसूद साहब ने। अंडर प्रेशर नाजर या नाजम किसी के भी कहने पे गलत फैसला किया है और मेरे पास इसका एविडेंस है। उन्होंने फरमाया कि अतीक शाह साहब, मैं हजूर के मतलब कोई बात नहीं सुनूंगा, वो गलत है, वो सही है, वो ठीक बात है। ठीक है जी। उसके बाद मेरे छोटे भाई हैं, वो चले गए नायब अमीर साहब के पास। उन्होंने उनको जाके सारे एविडेंस दिखाए कि यार ये एविडेंस है, ये सारे सबूत हैं, फैसला गलत हो गया है। और गलती से, आप हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन किसी के अंडर प्रेशर गलत फैसला कर दिया है, लेकिन बात गलत है। नायब अमीर मोहतरम ने फरमाया कि जनाब बात बेशक गलत भी है, लेकिन समय ना व आताना, आपने बस इस बात को मानना है, झूठ है सच है आपने मानना है। मैं
मोहतरम मुरब्बी साहब को और उन सब साहबान को जो कहते हैं कि समय ना आताना है, मैं ये कहता हूँ कि वो एक ऐसी तालीम मुझे दे रहे हैं जो इस्लाम के खिलाफ है, जो कुरान के खिलाफ है। कुरान मुझे कह रहा है कि जो ला तावनु, मैंने तावन नहीं करना, मुझे हुक्मन कुरान मना कर रहा है कि मैंने तावन नहीं करना किसी भी गलत बात में। ठीक है जी, मुझे अल्लाह ये जब कह रहा है तो मैं मुरब्बी की बात को इम्पोर्टेंस दूंगा, खलीफा की बात को इम्पोर्टेंस दूंगा, या अल्लाह की बात को, कुरान को इम्पोर्टेंस दूंगा। जब मुझे खुदा ये कह रहा है कि आपने वला तावन और नहीं तावन करना, तो मैं क्यों किसी की झूठी बात में तावन करूंगा? सच्ची बात होगी, मैंने पहले आपको बताया, वो क्रिश्चियन की होगी, हिंदू की होगी। कि शाह जी आपको ये पता है जी जी कि मैंने फलां काम के लिए किस दफ्तर में दरखास्त देनी है, मैंने ठीक फलां बात, काम के लिए किस दफ्तर को, किस नाजर को, किस अमीर को, सदर को, ओहदेदार को मिलना है। ठीक बात क्या है। आपके इल्म में ये नहीं है कि खलीफा अगर एक बात गलत करता है ठीक है। तो, अब मैं लफ्ज़ जो इस्तेमाल करने लगा हूँ वो सिर्फ इसलिए कि जमात इस चीज़ की मुद्दई है कि हम मुसलमान हैं, तो जी जी आप इस्लाम के मानने वाले, तो आपका काम है कि आप कज़ा के अंदर ये देते कि जी मेरी समझ के मुताबिक या आर्टिकल फलां के तहत या आयत जो भी आप कह रहे हैं जी जी कुरान के इस हुक्म के मुताबिक खलीफा ने फैसला मेरे नज़दीक गलत किया है और जी मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ अदालत से, कज़ा से, कि इस पर अमल किया जाए, मेरी दरख्वास्त को सुना। क्या ऐसी कोई दरख्वास्त आपने दी कज़ा को? मैंने इस तरह बाकायदा दरखास्त नहीं दी, जिसको आप बाकायदा दरखास्त कहते हैं, वो मैंने नहीं दी। ओके। लेकिन मैंने आपको बताया कि अमूर आमा अमरीका, अमूर में रबवा, नाज़म कज़ा रबवा, तीनों बंदों को तहरीरी ईमेल किया है कि ये जो फैसला किया गया है ये झूठ पर मबनी है और गलत है। जो मतलब तीनों आपने दफा एक रास्ता इख्तियार किया। मैंने ये सारा कुछ लगाने से पहले शेषा बताता हूँ ना, जब मैंने ये बैनर लगाया तो मैंने बिल्कुल आखिर में लगाया है, मैंने उन सब दफातर को बताया, अपने सदर को बताया कि ये फैसला गलत है, अपने एक्स सदर लॉन्ग आइलैंड को बताया कि ये फैसला गलत है, इसके ऊपर आप उनसे बात करें, उनको अगर आप समझते हैं कि उनको बताना है ज़रूरत है, क्योंकि आप एक मेरे हेड हैं, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये बात गलत है। अमूर आमा अमरीका में नासर ख्वाजा नासर साहब को बताया कि भाईजान ये बात गलत है, इसको आप ठीक करें। फिर मैंने जो आपने आप अमेरिका के अमीर मिर्जा मगफूर के इल्म में बात लेके आए आप? मेरा उनके पास कोई राब्ता भी नहीं है, ना मेरे पास उनका नंबर है, लेकिन जो उनका नुमाइंदा है जो अमूरियामा को देखता है उसको मैंने अमीर साहब का नाम उसमें मेंशन किया हुआ है, मेरे पास टेक्स्ट मैसेज भी हैं, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज भी है, मेरे पास ईमेल भी हैं कि जिसमें कैटेगोरिकली बताया गया है कि ये फैसले गलत हैं, इसमें अमीर अमेरिका का नाम इस्तेमाल किया गया है, वो गलत है, अमीर अमेरिका से पूछ के बताएं। उन्होंने मैंने आपको अभी एक ईमेल भेजी हुई, अगर आप दिखा सकें, ख्वाजा नासर साहब ने इकरार किया है कि उनको इल्म ही नहीं है, ना अमीर अमेरिका को इल्म है कि जो मिर्जा मसरूर साहब फैसला कर रहे हैं वो कहाँ से आया, वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनका अपना ये कहना है। तो मैंने अमूर आमा अमेरिका, अमूर आमा पाकिस्तान, अमूर अपना कज़ा दफ्तर को इन्फॉर्म किया कि जो खलीफा वक्त फैसला कर रहे हैं वो झूठ पर मबनी है और गलत है, चाहे वो किसी ने उनको फीड किया है या उन्होंने अपनी अकल से गलत फैसला किया, लेकिन दोनों सूरतों में गलत है। लेकिन एक बाकायदा दरखास्त मैंने इसलिए नहीं दी कि मुझे अपना जाती तौर पर, मैं 50 साल से पैदाइशी अहमदी हूँ, मुझे पता है कि जब खलीफा वक्त के मुंह से एक बात निकल गई तो अहमदी के लिए वो बात जो है वो हरफे आखिर है, उसमें किसी की जरूरत नहीं कि वो उसको जाके कह सके कि आप गलत बात कर रहे हैं, किसी इंसान की जरूरत नहीं कि वो जाके खलीफा को कह सके जी आप झूठ बोल रहे हैं। ये क्योंकि मेरी जिंदगी का तजर्बा है, इसलिए मैंने किसी को दरखास्त, फॉर्मल दरखास्त नहीं दी, लेकिन मैंने हर बंदे को अप्रोच किया जिसको मैं कर सकता था। उसमें नाज़म हाफिज पाशा साहब जो हैं, कज़ा साहब, उनको भी अप्रोच किया, मैंने सलीमुद्दीन साहब को अप्रोच किया, मैंने इधर अमीर अमेरिका और उनके नासर शेख नासर साहब, अपना क्या कहते हैं, ख्वाजा नासर साहब को अप्रोच किया, मैंने अपना जो मुरब्बी और सदर पिट्सबर्ग है उसको अप्रोच किया, मैंने जो अपना सदर लॉन्ग आइलैंड था उसको अप्रोच किया कि ये गलत है, इसको ठीक होना चाहिए, ये कोई गलती हो गई है। आपने मतलब मिर्जा मसरूर साहब को डायरेक्टली नहीं लिखा कि आपने ये कि उसमें ख्वाजा साहब ने लिखा हुआ है कि जो हजूर ने फैसला किया है वो गलत फहमी की बुनियाद पे कर दिया है, और वो गलत फहमी वाला फैसला अभी तक स्टैंड कर रहा है, वो वैसे ही है।
بندہ مان رہا ہے جماعت کا کہ فیصلہ غلط ہے، لیکن وہ فیصلہ اب بھی سٹینڈ کر رہا ہے ایز اٹ از، سٹینڈ اسٹل ہے۔ اوکے تو اوکے میں نے کوئی فارمل درخواست کسی کو نہیں دی، کیونکہ میں نے ایک بڑا لمبا لیٹر لکھا تھا حضور انور کو اس سارے کیس کے فیصلے آنے سے پہلے، وہ میں نے آپ کو بھیج دیا ہے، میرے جی فیس بک پہ بھی پڑھا ہے، سب لوگوں کو دکھایا ہے۔ مثال یہ ہے کہ میں نے جو میرے علم میں تمام ذرائع تھے وہ استعمال کیے جماعت کو بتانے کے لیے کہ جماعتی خلیفہ نے غلط فیصلہ کر دیا ہے، ایک جھوٹا اور بوگس فیصلہ کر دیا ہے۔ مجھے اس کے اوپر جو رسپانس ملا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کیا اس کو کہتے ہیں، کس سے ملا ہے یہ رسپانس، کس سے ملا؟ میں سب کا نام بتاتا ہوں، سب کا نام بتاتا ہوں۔ اوکے میرے ایک دوست ہیں لانگ آئلینڈ میں، انہوں نے جب میں نے یہ اس کے بارے میں لکھا فیس بک کے اوپر کہ جماعت جو ہے غیر مطلب فیصلہ کر رہی ہے، انصاف کے خلاف فیصلہ کر رہی ہے، تو میرے ایک دوست ہیں لانگ آئلینڈ میں، ان کا نام ہے شاہد مبشر، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں جی کیا بکواس کر رہا ہے بندہ یہ۔ میں ایک بات جو ہے ایویڈنس کے ساتھ دکھا رہا ہوں کہ یہ ایویڈنس ہے اور یہ بات جھوٹی ہے، تو جو دوست ہیں وہ بجائے میری بات سننے کے یا احمدی عباس جو ہے وہ میری بات سننے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ بکواس کر رہا ہے اور اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے دوست ہیں، انہوں نے ان کو فون کیا، انہوں نے کہا یار یہ عتیق کیا بکواس کر رہا ہے حضور کے خلاف۔ مطلب ہمارا دماغ ایسے بنا دیا گیا ہے کہ یہ کوئی نہیں پوچھ رہا کہ یار اس میں صحیح کیا اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور سچ کیا ہے، وہ کوئی جاننا نہیں چاہتا، کسی کو اس میں دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے مربی صاحب ہیں اور صدر صاحب ہیں، میں نے ان کو بتایا کہ حضور انور کا یہ فیصلہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ پہلے تو ان کا چہرہ بالکل پیلا ہو گیا، ان کا منہ کھل گیا۔ اچھی بات تو میں بات کر رہا تھا کہ جو لوگوں کا رسپانس آیا، میرے ایک بڑے بھائی انگلینڈ میں ہوتے ہیں، ان کے صدر صاحب نے کہا کہ یہ جو حضور انور کا جھوٹا اور فراڈ فیصلہ ہے یہ آپ کے لیے ایک وہ ہے ٹیسٹ ہے اور آپ کے ایمان کا ایک ٹیسٹ ہے، تو آپ نے اس میں اپنا ایمان نہیں خراب ہونے دینا، مطلب آپ نے حضور انور کا جھوٹا فیصلہ مان لینا ہے، اپنے ایمان کو بچا لینا ہے۔ تو میں نے ان کو پھر یہ بتایا کہ بھائی جان میرے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، پہلی بات تو ہے کہ جب میں یہ سب کچھ کر رہا تھا تو میرے بھائی بہن سب اس کے خلاف تھے کہ حضور انور کے خلاف کوئی بندہ کیسے بات کر سکتا ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ حضور انور اگر جھوٹ بولیں گے تو وہ نہیں مانا جائے گا، ان کی سچی بات اور حق بات مانی جائے گی سر آنکھوں پہ، وہ کوئی بھی کرے گا، چاہے حضور چھوڑ کے کوئی بھی کرے گا، جیسے میں نے پہلے کہا کوئی چپڑاسی کر دے گا حق بات تو وہ مانی جائے گی، لیکن اگر بات ہی غلط ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے تو وہ کیسے مانی جائے گی، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف بات ہے۔ میں نہیں مانتا اور نہ میں مانوں گا، اور میں اس کو اپنے لیول پہ جہاں تک میں اس کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہوں اٹھاؤں گا۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ میں نے سب لوگوں کو بتایا، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے کوئی پراپر لیٹر نہیں لکھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک فارمل لیٹر نہیں لکھا، لیکن امیر امریکہ، امورامہ امریکہ، اپنا صدر، اپنا ایکس صدر سلیم الدین امورامہ ربوہ، پھر کیا اس کو بولتے ہیں تزار ربوہ، سب کو بتایا گیا کہ یہ فیصلے جھوٹے ہیں اور غلط ہیں، ان کو آپ واپس لے لیں کیونکہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ جھوٹی بات کر رہے ہیں۔ جب ان کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آیا، کوئی رسپانس ہی نہیں آیا، تو پھر میں نے ان کو دوبارہ انفارم کیا، یہ سب لوگوں کو انفارم کیا کہ میں آپ کے خلاف اپنے گھر کے اوپر بینر لگانے لگا ہوں۔ یہ میں ان کو 15 دن پہلے، بلکہ 15 بھی نہیں، 1 مہینہ پہلے ان کو بتایا۔ جماعت احمدیہ کے دماغ کے اندر یہ بات کہیں تھی نہیں کہ کوئی انسان اس قدر بھی چلا جائے گا کہ وہ ہمیں بالکل دیوار کے اوپر ننگا کر کے لگا دے گا۔ ان کا خیال تھا کہ ایسے بکواس کر رہا ہے، غصے میں ہے، 4 دن بعد ماں باپ سمجھائیں گے جو نارمل پروسیجر ہے جماعت میں کہ بہن بھائی پریشر ڈالیں گے، ماں کہے گی دودھ نہیں بخشوں گی، بھائی کہیں گے ہمارے سے بولنا نہیں، یہ ہے وہ ہے، سارا کچھ ہو جائے گا اور یہ بندہ جو ہے وہ ٹھوس ہو کے گھر بیٹھ جائے گا کہ خلیفہ وقت میں جو غلط فیصلہ کر دیا یا جھوٹ بول دیا یا کوئی بوگس کام کر دیا وہ کر دیا۔ جو ہمارے جو لوگ ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں، صدور ہے اور امیر ہے، جی وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو جھوٹ خلیفہ صاحب نے بولا ہے اس میں تمہارے لیے برکت ہے اور وہ برکت تم نے ڈھونڈنی ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے وہ برکت کیونکہ ڈھونڈنی نہیں ہے، میں نے ایک بندہ جو جھوٹ بول رہا ہے اس کو جھوٹ ہی سمجھنا ہے، تو میرے لیے اس میں برکت نظر نہیں آئی، تو میں نے ان کو بتایا کہ میرے لیے اس میں کوئی برکت نہیں ہے، اس میں خلیفہ صاحب کا ایک آزمائش ہے، انہوں نے اپنے غلط فیصلہ پہ معافی مانگنی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، چاہے کسی کے کہنے پہ کی ہے، چاہے جان بوجھ کر اپنی مرضی سے کی ہے۔
تو میرا جو سٹینڈ ڈے ون سے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب یہ سارا کچھ کیا، اس کو پروپوگیٹ کیا ہے میں نے آؤٹر میڈیا پہ، اس سے پہلے میں 1000 سے 1500 لوگوں سے میں اور میرے بھائی صاحب ملے. ہم نے ہر بندے کو فیصلہ دکھایا کہ یار یہ دیکھو یہ کر رہی ہے جماعت. انہوں نے کہا یار جماعت غلط کر رہی ہے. پہلی بات تو لوگ کہتے تھے ایسا ہو کیسے سکتا ہے، یہ یار عجیب بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. پھر جب وہ بات چلتی چلتی خلیفہ صاحب تک چلی گئی، اور جب خلیفہ کے فیصلے بھی آ گئے دونوں، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یار حضور انور کو پتہ نہیں ہوگا، وہ معصوم ہیں، ان کو کسی نے غلط خبر دے دی ہوگی، وہ بیچارے ایسے ہیں. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے جب سب لوگوں نے تقریباً 100% لوگوں نے یہ بات مانی کہ غلط ہے فیصلہ اور دفاتر نے غلطی کی ہوئی ہے، آپ کا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جو تان ٹوٹی وہ ہر بندے کی وہیں ٹوٹی کہ حضور انور کو پتہ نہیں ہوگا، وہ بیچارے معصوم ہیں. تو پھر میں نے بہت زیادہ معصوم ہے جی، بہت زیادہ معصوم ہے. تو پھر میں نے شیخ صاحب یہ فیصلہ کیا کہ میں نے کہا کہ اچھا یار اگر حضور انور معصوم ہے تو میں ان کو، اگر ان کو نہیں پتا چلا تو میں ان کو بتا دیتا ہوں، اگر کوئی نہیں بتا سکتا. تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ تمام جماعتی دفاتر جو میرے علم میں تھے، جن کو میں انفارم کر سکتا، ان کو میں نے بتایا کہ میں یہ کرنے لگا ہوں. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں، آپ کے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہے، آپ اس اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کر لیں، کریکشن کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ورنہ یہ آپ کے گلے بہت بڑی چیز پڑے گی اور آپ شاید اس کو ازیوم نہیں کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ احمدیوں کو ہوتا ہی نہیں، مطلب کسی ناظر کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ خلیفہ وقت کے خلاف بینر لگا دے گا روا میں یا جماعت کے خلاف لگا دے گا، تو انہوں نے اس کو لائٹلی لے لیا کہ فضول بکواس ہے، کون ایسا کرتا ہے. پھر میں نے جس دن میں گیا ہوں، میں نے 1 ہفتہ روا میں تھا، میں نے دوبارہ پھر امور عامہ روا کو میسج کیا. وہاں پہ حافظ حماد صاحب ہیں جو تنفیذ میں ہیں، ان کے ساتھ میرا رابطہ تھا. میں نے ان کو میسج کیا، میں نے کہا میں روا میں بینر لگانے لگا ہوں، میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا، وہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو آپ اگلے 5 دن میں رابطہ کر لیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. نہیں کرتے تو نو پرابلم، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. آئی ایم ویری ویل ڈیسائیڈڈ. اچھا، آپ نے یہ بتا کر لگایا، اس کا مطلب انہیں باقاعدہ انفارم کر کے وقت دے کے تو پھر لگایا؟ ان کو وقت دیا ہے، ان کو ٹائم دیا ہے، ان کو معذرت کے لیے، اپنی غلطی کریکٹ کرنے کے لیے 2-3-4 مہینے دیے ہیں. اور 2-3-4 مہینے میں ان کو لگاتار ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہا ہوں کہ بھائی میں یہ کروں گا، آپ ایسا مت سمجھو کہ میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں ڈفرینٹ آدمی ہوں. آپ ڈفرینٹ لوگوں سے ڈیل کر رہے تھے، وہ اور لوگ تھے، میں تھوڑا سا مختلف آدمی ہوں. کیونکہ جب میں آپ کے خلیفہ وقت کو لکھ رہا ہوں کہ مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو، آپ کے بندے غلط ہیں، تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ میں کون آدمی ہوں. اچھا، مجھے یہ بتائیں شاہ صاحب، 1 سیکنڈ ذرا. جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو متنازع پراپرٹی بن گئی ہے، جو بیچنا اور خریدنے والی بات، جی جو آپ کے کاغذات ہیں، اس سے جو میرے علم میں بات ہے، یہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ آپ اس پراپرٹی کے قانونی مالک تو ہیں نہیں؟ میں اس کا قانونی مالک ہوں، اصل مالک نہیں ہوں. نہیں، قانونی میرے نزدیک جو میں اس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں. قانونی سے مراد یہ ہے کہ وہ پراپرٹی آپ کے نام پہ نہیں ہے. نہیں، وہ پراپرٹی میرے نام پہ ہے. اچھا، آپ کے پیسے سے نہیں، میرا پیسہ نہیں ہے، پیسہ میرے چھوٹے بھائی کا ہے. گھر اس کی ملکیت ہے، اوریجنلی مطلب اس کی ملکیت ہے، لیکن ڈاکومنٹ میرے نام پہ ہے کیونکہ وہ بائر تھا. میں اس وقت پاکستان میں تھا جب گھر بنا ہے. تو مقصد یہ کہ وہ جیسے ہم باپ اپنے بیٹے کے نام پہ لیتا ہے، بھائی بیوی کے نام پہ، تو مطلب اس طریقے سے آپ کے نام پہ لگی. تو اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا شیخ صاحب، میرے بھائی باہر ہوتے ہیں. یہ گھر جب بنایا گیا والدہ کے لیے بنایا گیا تھا اور بہن کے لیے بنایا گیا تھا. تو جب یہ گھر بنایا گیا تو میں پاکستان میں تھا. اب ظاہری بات ہے کہ وہاں سے NOC منگواؤ، یہ کرو وہ کرو، تو کیونکہ ہم بھائیوں کو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہے، اس سے کہا رفیق بھائی آپ اپنے نام پہ لے لو، کوئی اس میں ٹینشن نہیں ہے. رجسٹری میرے نام ہے، بل سارے میرے نام پہ ہیں، جو کچھ ہے سب کچھ میرے نام پہ ہے. اوکے، جماعت کے اندر جو ریکارڈ ہے وہ میرے نام کا ہے. ٹھیک ہے جی، رجسٹری جو تحصیل میں وہ میرے نام پہ ہے. مطلب سارا وہ پراپرٹی آن مائی نیم ہے. But I am not the original owner. I am by name owner. Originally owner میرے چھوٹے بھائی ہیں. تو وہ آپ کے بھائی جنہوں نے پیسے دیے تھے، جنہوں نے قیمت ادا کی تھی، وہ ابھی جماعت کے اندر ہیں؟ جی بالکل، جماعت کے اندر. ان کا اخراج تو نہیں ہوا؟ نہیں جی، ان کا اخراج نہیں ہوا جی. وہ موسی ہیں؟ یہ مجھے علم نہیں ہے کہ موسی ہیں کہ نہیں ہے، لیکن وہ میرے بھائی جو ہیں، جب یہ سارا کیس چل رہا تھا، اس وقت کووڈ تھا، تو جب ان کو پتہ چلا کہ یہ فیصلے ہو گئے ہیں، سارے جماعت نے غلط فیصلے کر دیے ہیں، سب کچھ ہو گیا، تو کیونکہ وہ بڑے شدید قسم کے جذباتی احمدی ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ یار میں یہ نا سارا کچھ لے کے جاؤں گا حضور انور کے پاس. تو میں نے اس کو بتایا کہ ایسا کچھ ہوگا نہیں, جو تم مرضی کر لو, کیونکہ اس کا کچھ ہونا نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں یار عتیق بھائی آپ ابھی بس چپ رہے, میں اس کو دیکھتا ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ یہاں سے کینیڈا سے کوئی پیسہ اچھا لگا کے ارجنٹ ٹکٹیں لے کر حضور انور کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. لندن کووڈ میں ملاقات نہیں ہو رہی تھی, انہوں نے کوئی خاص اپنا جیک لگا کے بڑی کوئی سفارش کروا کے حضور انور سے ملاقات رکھی. اس کا مطلب آپ تو کافی اپروچ والے لوگ ہیں, مطلب جو سارا کووڈ میں بھی مل سکتے ہیں. جی میں بتانے لگا, نہیں ملنے گئے تھے بڑا مشکل سے, اس نے بڑے مطلب نا وہ بڑا کوئی خاص دوست کوئی کسی کو کہہ کے کوئی بڑے وہاں پہ آدمی تھے ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نکال کے بڑی مشکل سے وہ بیچارہ پہنچا وہاں پہ. وہ فائل ایک لے کے گیا دستی اپنے ہاتھ میں, اس نے جا کے اس کو تھا کہ میں جاؤں گا تو حضور نے کہا کہ اچھا بھائی ماشاء اللہ میرا مرید آ گیا ہے تو آؤ بھی بیٹھو چائے پیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی تیرا مسئلہ کیا, انہوں نے مسئلہ بھی نہیں سنا. وہ بیچارہ گیا یہاں سے $5,000 بھی اس نے لگایا, تکلیف بھی برداشت کی, اور میں اس کو منع کر رہا تھا. میں نے کہا اس کا کچھ بھی نہیں ہونا, تم جتنا مرضی کوشش کر لو. اس نے کہا نہیں یار میں اپنی آخری جو کوشش ہے یہ نہ ہو کہ کل کو میرے دل میں ریگریٹ ہو کہ یار میں چلا جاتا تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی, کچھ فرق ہوتا. میں نے کہا بھائی آپ اپنی ٹرائی کرو, بے شک آپ کا حق ہے, میں خاموش ہوں, میں بالکل چپ ہوں, میں اس بارے میں کوئی کسی سے بات نہیں کرتا, آپ اپنا جو ہے وہ ٹائم لے لو. انہوں نے ٹائم لیا, وہ وہاں گئے. مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ایک درخواست لے کے گئے پراپر حضور کو بتانے کے لیے کہ جی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور جماعتی دفاتر غلط ہے. حضور انور کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ اس بندے کی بات سن لیتے. انہوں نے کہا فائل سیکٹری کو دے دینا, اور آج میرا خیال ہے اس بات کو فائل کو دیے ہوئے تقریباً 2.5 یا 3 سال ہو گئے ہیں. اس کو یہ جواب بھی نہیں آیا کہ تمہاری فائل کسی نے پڑھی ہے یا اس پہ کوئی ایکشن لینا ہے. اس کو رابطہ بھی نہیں ہے اس کے بارے میں, اور وہ سخت نائڈ ہوا اس بات سے. مطلب اس کو بڑی شدید تکلیف بھی ہوئی کہ یار یہ کیا بکواس ہے کہ میں ایک بندے کے پاس جاتا ہوں اپنا پیر و مرشد اور بزرگ اور والد سمجھ کے کہ وہ میری کوئی داد رسی کرے گا, میرے کوئی زخموں پہ رکھے گا, مرہم رکھے گا, لیکن انہوں نے مرہم رکھنے کے بجائے میرے زخموں پہ نمک ڈال دیا ہے کہ مجھے بات ہی نہیں میری سنی. میں نے جو بات آپ سے کی نا, آپ سے جو سوال پوچھا ہے نا, یہ میری بات کہ بھئی آپ کے بھائی وہ احمدی ہیں, موسی ہیں کہ نہیں, تو آپ نے کہا کہ آپ کے علم میں نہیں ہے. اب یہاں میں ان کے علم کے لیے یہ بات کہنا, چاہے وہ پہلے سے جانتے ہوں تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ چل جائے, ضروری سمجھتا ہوں یہ بات کرنی کہ اگر وہ موسی ہیں ٹھیک ہے, یا ان کا ارادہ کبھی وصیت کرنے کا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اب چونکہ آج کے پروگرام کے تحت آپ نے یہ ظاہر کر دیا کہ اس پہ پیسے آپ کے ان بھائی صاحب کے لگے تھے, آپ کے نہیں تھے, یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جس طرح اونٹ ایک کینا پرور ہے نا, یہ چونکہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہوا ہے کہ لاش باہر پڑی سڑ رہی ہے, ورثہ رو رہے ہیں, وہ کہہ رہے نہیں جی جب تک حساب نہیں کلیئر ہوگا, جب تک ہم جو ہے نا نظارت بہشتی مقبرہ کار پرداز جو ہے یہ مطمئن نہیں ہو جاتے, اس وقت تک یہ تدفین نہیں ہوگی. اب آپ کے بھائی صاحب جب تک یہ پیسہ جو یہاں پہ لگا اور اس کی آج کی جس وقت ان کے ساتھ اللہ ان کی زندگی کرے جو واقعہ ہوگا, اس وقت کی قیمت لگا کہ نام آپ کے ہوگا, پیسہ اس کا, چونکہ یہ ایک بڑا لمبا چوڑا, انہیں کہیں پہلی بات وہ وصیت نہ کرے, اگر کر دے تو پھر آگے میں نے جو بتا دیا آپ کو جو ان کے ساتھ سلوک ہوگا, تو اس وقت جو آپ لوگوں کو تکلیف ہوگی نا وہ آج کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی. ٹھیک کہہ رہے ہیں, بجا فرما رہے. جی میرے ایک دوست ہیں یہاں پہ امریکہ میں ہی, بڑے اچھے مطلب بچپن کے دوست ہیں, تو وہ جب ان کو پتا چلا کہ میرے بھائی امریکہ گئے تھے تو اس نے کہا یار 10-15 ہزار کا ڈونیشن دے کے آیا بھائی تمہارا کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں یار پتہ نہیں دے کے آیا. انہوں نے کہا یار اگر ڈونیشن نہیں دے کے آیا نا کوئی مطلب ان کو سلامی نہیں پیش کر کے آیا تو پھر کچھ نہیں ہونا بھائی تمہارا, پھر کچھ نہیں ہونا. بالکل صحیح کہا. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ٹائر نہیں لگائے میرے خیال بھائی نے, تو وہ فائل ادھر ہی کہیں کھڈے میں پڑی ہوئی ہے کہیں. یہ دیکھیں جی, یہ فقہ المسیح ہے, صفحہ 352. فقہ المسیح یعنی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے جو فقہ کے مسائل, فقہی نکات ہیں, ان پر انہوں نے حکومت کی اطاعت کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے. صفحہ 352 ہے, یہ علیحدہ چھپ چکی ہے, PDF الاسلام.پر مل جائے گی. رشوت کی تعریف لکھ رہے ہیں.
تو قصہ مختصر یہ ہے, یہ پورا میں کور کر دوں گا. نورالدین صاحب نے عرض کی کہ حضور ایک سوال اکثر آدمی دریافت کرتے ہیں کہ ان کو بعض وقت ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جب تک وہ کسی اہلکار وغیرہ کو کچھ نہ دیں ان کا کام نہیں ہوتا. تو فرمایا میرے نزدیک رشوت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے حقوق کو زائل کرنے کے واسطے یا ناجائز طور پر گورنمنٹ کے حقوق کو دبانے یا لینے کے لیے کوئی مابہل احتزاز کسی کو دیا جائے, یعنی کسی کا حق مارا جائے. لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ کسی دوسرے کا اس سے کوئی نقصان نہ ہو اور نہ کسی دوسرے کا کوئی حق ہو, صرف اس لحاظ سے کہ اپنے حقوق کی حفاظت میں کچھ دے دیا جاوے تو کوئی حرج نہیں, اور یہ رشوت نہیں. بلکہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم راستے پر چلے جاویں اور سامنے کوئی کتا آ جاوے تو اس کو ایک ٹکڑا روٹی کا ڈال کر اپنے طور پر جاویں اور اس کے شر سے محفوظ رہیں. الحکم 1902 17 اگست کا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ دوسرے لفظوں میں یہ بتایا جا رہا ہے, یہ اجازت دی جا رہی ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی گندی روایت پڑ جائے گی ڈپارٹمنٹس کے اندر کہ اگر ایک آدمی جو اس کا فطرتی انسانی شرعی اخلاقی قانونی حق ہے اس میں بھی پھر یہ اجازت بن جائے گی اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے کہ آپ عہدے داروں کو تھوڑا سا پیسے دے دو, اپنا ہی حق ہے نا, تو اس کو رشوت نہیں کہتے. یعنی دینے والے کو یہ تسلی دے دینا کہ دے دو گے تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, دے دو, یہ رشوت نہیں ہوتی. یہ کھل چکا ہے عامر, سوری ٹو انٹرپٹ یو, کھل چکا ہوا ہے. یہ شاہ صاحب بڑی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے. یہ ہمارے وقت میں بھی مربی صاحب سے ملے, عہدیدار سے السلام علیکم, خدمت کے لیے ہاتھ میں 50 کا نوٹ 100 کا نوٹ, مطلب میں خدمت کیا جی میری طرف سے جی. یہ سارا چل رہا ہے جماعت کے اندر. یہ بالکل وہی چیز ہے, سینیریو ہے کہ آپ دونوں کو یہ بتا رہے ہیں. عہدیدار اہلکار کو بھی یہ لگے گا کہ میں رشوت نہیں لے رہا, دینے والے کو بھی لگے گا میں رشوت نہیں دے رہا, یہ خدمت ہو رہی ہے, خدمت ہو رہی ہے. بھائی سوال یہ ہے حق تھا, یہ تو اس کا حق تھا. یہ تو بغیر بیچارے کو کسی تنگی اور تنگ دستی کے اس کے گھر تک یہ چیز پہنچنی چاہیے تھی. آپ کہتے ہیں جی رشوت کوئی نہیں, تعریف ہی بدل دی ہے شریعت. اچھا شاہ صاحب, آپ کے پروگرام کرتے ہوئے اسی سے ایک چیز جو ہے ریلیٹڈ میرے پاس, مطلب قادیان سے لوگ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جلسہ پہ جانے والے, یہ چیز میں یہ چیز دے دوں. وہاں سے مجھے ایک میسج آیا ہے جی جی, اور یقین کریں یہ آپ کے لیے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ اکیلے کے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ کیا کسی کے ساتھ ہو رہا ہے. عامر یہ سننے والی بات ہے کہ جماعت نے یہ جو میں نے شاہ صاحب سے پوچھا نا کہ شاہ صاحب یہ زمین آپ کی ہے, گھر قانونی طور پہ آپ اس کے مالک ہیں, یہ ہے وہ ہے جو بات آئی ہے. اب عامر غور سے سنیے گا اور اس پہ آپ مجھے بتائیے گا جی جی کہ انہوں نے احمدیوں کو اس چیز پہ زور دیا کہ آپ لوگ قادیان میں جائیداد خریدیں, جگہ خریدیں, جتنی ارد گرد یہ مطلب ہے نا ان کی مسجد اور جہاں پہ منارۃ المسیح اور یہ وہ سارے جو ان کے گھر ہیں نا, وہاں پہ جو مرکز ہے اصل, اس کے ارد گرد جو بھی کسی کی پراپرٹی بک رہی ہے, مکان دکان, تو انہوں نے یہ چیز دی کہ جماعت آپ کو اس کے بارے میں بتائے گی اور ہم چاہتے ہیں کہ احمدی وہ خریدیں, خاص طور پہ جتنے بھی باہر امریکہ, کینیڈا, جرمنی, انگلینڈ وغیرہ میں بیٹھے, ایون پاکستان سے بھی. انہوں نے بہت حد تک خریدی. اب وہ خریدی کیسے جاتی ہے کہ آپ اس کی قیمت جو ہے بینگ خریدار, چونکہ آپ انڈین نہیں ہیں, مطلب پاکستان سے ہیں, کہیں اور سے ہیں, یہ وہ دس اینڈ دیٹ, تو آپ نہیں خرید سکتے. آپ کیا کریں گے, آپ وہ پیسہ صدر انجمن احمدیہ قادیان کو دیں گے. کیا ڈونیشن, چندہ, اور اس پیسے سے صدر انجمن احمدیہ اپنے نام پہ آپ کے لیے وہ جگہ خرید لے گی, مکان ہے یا دکان ہے. اس کے بعد وہ آپ کا ہے, ٹھیک ہے, بات ختم. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ان لوگوں سے, مطلب یہ کافی مطلب 2-4 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, کہ ان تمام لوگوں سے کہا کہ جی اب آپ ایسے کریں کہ آپ اپنی یہ جائیداد جو ہے یہ انجمن کے نام اس کے ہاتھ فروخت کر دیں, اور کس پہ کریں, اسی قیمت کے اوپر جس پہ آپ نے لی تھی. نمبر 1. اور اگر نہیں کوئی اور خریدار ہے آپ کا,
رشتہ دار دوسرا جو وہاں ہندوستان میں رہتا ہے یا قادیان میں ہے، تو آپ ان کا کر لیں کہ ملکیت ہمارے احمدی کی ہو جائے۔ اب یقین کریں کہ اتنی بڑی، میں لفظ استعمال کرنے لگا ہوں جو شاہ جی نے کیا، کہ اتنی بڑی بدماشی کی گئی، ان لوگوں کو فورس کیا گیا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ڈونیشن کیسے لی، کہ اس بندے کا لیگل رائٹ ہی مار دیا کہ وہ کہیں پہ بھی نہیں جا سکتا کہ جی میں نے ان کو پیسہ دیا تھا اپنے نام لینے کے، تو انہوں نے مطلب یہ پیسہ تو میرا ہے۔ کیسے ہے بھائی، تو نے تو چندہ دیا ہوا ہے، ڈونیشن دی ہوئی ہے، کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں ہماری ایمانداری دیکھو کہ ہم تمہیں تمہارا پیسہ دیں گے کہ جتنے کی تم نے لی تھی، تم نے 1 لاکھ کی لی اور آج 10 لاکھ کی ہو گئی ہوئی ہے، تو تمہاری رقم سے ہی تمہیں سارا کچھ واپس آ جائے گا، باقی 8 لاکھ ہمارا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر اس میں کوئی شخص بولتا ہے شاہ صاحب کی طرح، اب ذرا شاہ اس پہ غور کریں، اگر ایک بندہ اٹھتا ہے وہ بولتا ہے جی میں نے تو باہر بیچنی ہے یہ، اور وہاں سے تو مجھے پیسے اچھے ملیں گے، تو آپ میرے سے وہ قیمت دے رہے ہیں مجھے جو 1 لاکھ ہے، تو میں 10 لاکھ میں کیوں نہ بیچوں؟ تو میاں تم بیچو گے کیسے؟ نام تو تمہارے ہے ہی نہیں، نام تو جماعت کے ہے۔ اب صرف اس میں ایک قانونی پہلو ہے، کیونکہ وہاں کیا قانون جو ہے ہندوستان کا، وہ اس قسم کی جائیداد جو ہیں ان کو، یہ انجمن کو کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے نام پہ زیادہ نہیں رکھ سکتے، جس کے لیے بھی یہ چیز ہے آپ کسی کو یہ چیز دیں، ان کو واپس کریں، جن کے لیے بھی لی گئی۔ اب ان کے لیے لینے کے لیے یہ طریقہ ہے، یا تو ہمیں اتنے پیسے دے دو اور ڈونیشن دے دو، ہم تمہارے نام یا جس کے نام تم کہتے ہو یا جس کے پاس تم بھیجنا چاہتے ہو، مطلب ہمارا حصہ کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کروڑوں سے اوپر بات جا چکی ہوئی ہے۔ شاہ جی یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، یہ بہت بڑے گپلے ہو رہے ہیں ان کے اندر۔ اب مسرور میاں اس پہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ بھی میرے علم میں نہیں ہے، تو مسرور میاں ہم آپ کے علم میں لے آئے ہیں، اگر نہ ہو تو کبھی خاکسار سے رابطہ کر لیں، میرے پاس وہ کچھ ہے کہ آپ کے ناظران کے پاس بھی وہ نہیں ہوگا۔ اس تمام کلٹ کی بنیاد جو ہے نا، وہ پیسے، جائیداد اور انہی چیزوں کے اوپر ہمیں نظر آتی ہے۔ مطلب آپ اس کی ابتدائی دیکھ لیں کہ کس طرح چلتی ہے یہ سارے سلسلے۔ میں اس حوالے سے کہ مطلب بات کر رہا ہوں کہ یہ ہے چیز، یہ کوئی نئی نہیں ہے، نئی اس لیے ہے کہ آج میڈیا جو ہے وہ جس طرح آ کے شاہ صاحب بیٹھ گئے ہیں اور اپنا آپ انہوں نے ہمت کی، دلیری کی، اللہ نے ان کو طاقت دی یہ چیز کا کہ بھائی بات سنو، ماننا نہ ماننا ایک طرف ہے، لیکن یہ جو لین دین ہے، یہ جو ہے، یہ سچائی کی بات جو ہے، یہ حق کی بات جو ہے، یہ عیسائیوں میں ہو، یہودیوں میں ہو، مسلمانوں میں ہو، احمدیوں میں ہو، سکھوں میں ہو، یہ تو تقاضے جو ہیں آپ کے وہ اخلاقی اور قانونی ہے جو آپ نے پورے کرنے ہیں، اس میں کسی مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کا جو بنیاد ہے، لیکن مصیبت یہ ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے۔ جی شیخ صاحب، میں جو چیز کہنے لگا تھا وہ یہ، آپ نے کہا کہ بنیاد کس چیز کے اوپر ہے؟ پیسہ، صرف پیسہ آنا چاہیے، انکم بڑھنی چاہیے، انکمنگ ہونی چاہیے، آؤٹ گوئنگ نہیں۔ یہ ایک روایت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، یہ کئی دفعہ ہم نے ذکر اس کا کیا ہے، یہ سیرت المہدی صفحہ 243 ہے، پہلی جلد ہے، روایت نمبر سے اگر نوٹ کر لیں تو زیادہ ایزی رہے گا، 272۔ اس میں سوال پوچھا جاتا ہے، فتویٰ لیا جاتا ہے کہ ایک آدمی تھا جو کہ ذکر یہاں پر نہیں ہے، مگر ایک شخص لکھا ہے، پتہ نہیں وہ حضرت صاحب سے فتویٰ اسی لیے لینے آیا ہوگا، وہ احمدی ہے، تو میں وہی لفظ میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، کہا کہ میری ایک بہن کنچنی تھی۔ شیخ صاحب اس کا ترجمہ پلیز آپ کر دیجیے۔ یہ وہ پروسٹیٹیوٹ، طوائف، یہ جسم فروش۔ جی جسم فروش، انہوں نے کہا کہ میری ایک بہن جو ہے وہ یہ جسم فروشی کا معاملہ کرتی ہے، تو اس حالت میں بہت سا روپیہ کمایا، پھر وہ مر گئی ہے، وہ پیسہ کمایا تو ترکہ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور نے فتویٰ دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو کنچنی ہے یعنی پروسٹیٹیوٹ ہے، اس کا مال آپ چندہ ہمیں دے دیں، کیونکہ یہ اسلام کی خدمت میں استعمال ہو سکتا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو آدمی جس دولت کو اپنی اولاد کو کھلانا نہیں چاہتا، یہ معاملہ نہیں کرنا چاہتا، تو جماعت احمدیہ کے ہاں اس مال کو چندے کے طور پر ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے صرف ریسیو کیا جا رہا ہے، جب حق دینے کی باری آتی ہے
عتیق صاحب کی طرح یا اور ہمارے جو آپ نے کیسز بتائے، اس وقت یہ بہت چھوٹے دل کے ساتھ سامنے آتے ہیں، پھر چیخنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے. اور جس طرح عتیق صاحب نے کہا کہ انہوں نے لیا تھا عتیق صاحب کو لائٹ، یہ حقیقت ہے. کتنے احمدی اس لیے خاموش ہو گئے ہیں. یہ عتیق صاحب نے جو آواز اٹھائی ہے نا، اور ان کو بھی ابھی یہ دیکھیں، اب یہ فائٹ کر رہے ہیں، چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں کہ کہاں تک یہ چلیں گے. ابھی ان کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ بہتر کرے. مطلب یہ دیکھو کہ ہو سکتا ہے کہ بعض ان کے بہن بھائی اٹھ کے کہہ دیں کہ عتیق تم نے یہ کر دیا، ہم تم سے بات ہی نہیں کرتے، جاؤ تم نے خلیفہ صاحب کو، جماعت کو، فلاں کو. سیریس نوٹ شیخ صاحب یہ ہوا ہے ماضی میں. یہی زیتون کے اوپر ایک پروگرام ایگزامپل پڑا ہوا ہے کہ ایک بندہ آتا ہے اور وہ آ کے وہ پورا اپنا اعلان اور وہ سب کرتا ہے، اور بعد میں اس کو اتنا بیچارے کو مجبور کیا جاتا ہے، وہ پھر آتا ہے اسی چینل کے پاس کہ بھائی مجھے موقع دو، میں نے کوئی بات کرنی ہے. اچھا یہ اعلیٰ ظرفی ہے اس چینل کی، آپ کی انتظامیہ کی، وہ اس کو پھر لیتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے وہ سارا کچھ ہمارے گلے میں ڈال کے، اور وہ بھائی صاحب بائے بائے کر کے اچھا وہ بیچارہ چلا جاتا ہے، وہ اطاعت کرتا ہے جماعت کی. بتانا چاہیے، میں چاہتا ہوں یہاں بتایا جائے کہ اس بندے نے کیا کہا کہ کیا ہوا ہے. اس نے یہ بتایا تھا، وہ چونکہ قادیان سے تھا، اس نے کہا کہ قادیان میں جو جماعت نے ان کو کوارٹرز دیے ہوئے ہیں رہائش کے لیے، اس کے پیرنٹس کو دھمکی دی گئی ہے کہ تمہارے پیرنٹس کو اس گھر سے نکال دیا جائے گا تمہاری وجہ سے، اور تم لوگ روڈ پہ آ جاؤ گے. یہ دھمکی لگی ہے جب، تو اس بندے نے کہا یار اگر اس کے باپ نے منتیں کی ہیں، عبدالحی کے باپ نے منتیں کی ہیں میری کہ جی ہمیں نام میں کسی وجہ سے نہیں لینا چاہ رہا تھا. نہیں جی وہ چیز ٹھیک ہے، دیٹس اوکے کہ ہماری جان بخش دیں. جی عتیق بھائی شاہ صاحب آپ بھی یہ دیکھیے گا کہ نہیں شیخ صاحب میرا ایسا کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ، کیونکہ ہم نے جماعت کو دینا ہی ہوتا ہے، جماعت سے لینا کچھ نہیں، اللہ کا شکر. تو پھر یہ بھی دے دیں، جان چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں. نہیں شیخ صاحب یہ اصول کی بات ہے، اب آپ ایسے نہ کریں. نہیں شیخ صاحب میں اس میں آپ کو ایک اس میں ٹوسٹ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ آپ نے سنا نہیں ابھی. جی اس میں ٹوسٹ یہ ہے کہ جب یہ تمام فیصلے میرے خلاف ہو گئے اور قضا وغیرہ نے سب میرے خلاف فیصلے کر دیے، تو میں نے ان کو بالکل ننگا ہو کے دکھا دیا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، تمہاری بات فضول ہے، غلط ہے، تم غلط ہو، تمہارے تو 72 غلط ہیں، ان کو ٹھیک کرو، میرا تو اس میں لینا دینا کوئی نہیں. میرے بھائی، چھوٹے محترم بھائی اور میری خالہ کے بیٹے اور میرے ایک دو اور عزیزوں نے مجھے بڑا پریشرائز کیا کہ یار دیکھو بات سنو، کوئی بات نہیں، جماعت اگر غلط بھی ہے تم اطاعت کر لو، جماعت کی بات مان لو، کیا فرق پڑے گا. اگر مثال کے طور پہ جماعت نے پہلی دفعہ ہی فیصلہ کر دیا ہوتا کہ آپ نے گھر بیچنا ہے، یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا جو کیا ہے، تو محترم آپ نے پھر ڈبل بیانہ دینا تھا. میں نے کہا ہاں جی بالکل دینا تھا، اگر جماعت فیصلہ کرتی تو میں دیتا. اصول کی بات ہے کہ ایسے کہ بھی آپ اس کو گھر بیچ دو اور میں نہیں بیچ رہا ہوں تو میں اس کو ڈبل بیانہ دیتا، جو ایز اے مطلب ہمیشہ ایک اصول ہے پاکستان میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ ازیوم کر لو کہ جو پہلا فیصلہ جماعت نے نہیں کیا وہ برقرار ہے، وہ آپ سمجھو کہ نہیں ہوا، وہ غلط ہے، اور جو دوسرا ہے وہ صحیح ہے. میں نے اپنے بہن بھائیوں اور رشتے داروں کی بات مانی اور میں نے ان کو 10 لاکھ روپے کے ساتھ 10 لاکھ روپے اور بھیج دیا. میں نے کہا جی 10 لاکھ بیانہ تھا، 10 لاکھ اور لے لو اور اس بندے کے دو ڈبل بیانہ، کوئی بات نہیں. اور میں نے ان کو لکھا ساتھ کہ تم جھوٹے ہو اور تم مکار ہو، لیکن اس کے باوجود میں اپنے بہن بھائیوں اور اپنے رشتے داروں کی خوشنودی کے لیے تمہیں یہ ڈبل بیانہ دے رہا ہوں. میں نے ان کو لکھ کے دیا تھا. یہ نہیں کہا کہ میں غلط ہوں، میں نے ان کو کہا کہ غلط تم ہو، لیکن میں انڈر پریشر اپنے فیملی کے تمہیں 10 لاکھ روپے دے رہا ہوں اپنے بہن بھائیوں کی خوشنودی کے لیے. ان سے غلطی یہ ہو گئی، آپ سمجھ لیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے غلطی کرا دی، پھر یہ غلطی ہو گئی، انہوں نے 10 لاکھ بھی نہیں لینا. کہا نہیں جی ہم نے آپ سے مکان ہی لینا ہے. وہ 10 لاکھ روپے کے ساتھ 10 لاکھ جو دے رہے تھے انہوں نے کہا جی وہ نہیں ہمیں چاہیے، ہم 10 کے ساتھ 10 نہیں دیں گے، ہم آپ سے مکان ہی خریدیں گے. جب یہ بات ہوگی تو تمام بہن بھائی رشتے دار اس بات سے متفق ہو گئے کہ اب یہ بغیرتی پہ بھی اتر آئے اور بدماشی پہ بھی اتر آئے، اب ان کا جو مرضی کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جو مجھے سمجھا رہے تھے، مجھے انہوں نے سمجھایا بڑے پیار سے، بڑے پریشر سے، بڑے غصے سے، بڑی دھمکیوں سے سمجھایا. میں نے ان کی بات مان لی کہ چلو یار کوئی بات نہیں، غلط فیصلہ ہے، جماعت جھوٹ بول رہی ہے، لیکن اس کے باوجود 10 لاکھ کے ساتھ 10 لاکھ ان کو دے دیتے ہیں. وہ 10 لاکھ کے ساتھ 10 لاکھ بھجوایا گیا کہ بھائی یہ 10 لاکھ کے ساتھ اب 10 لاکھ لے لو اور ہماری جان چھوڑو، کوئی بات نہیں، تم جیتے ہم ہارے، تمہاری بدماشی 1 نمبر کی ہے، ہماری بدماشی 2 نمبر کی ہے، ہم نیچے ہو جاتے ہیں، آپ اوپر ہو جاؤ. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جی یہ پیسے نہیں چاہیے ہیں ہمیں، تو آپ سے گھر ہی لینا ہے ہر حالت میں، یہ تو بھول جائیں کہ ڈبل بیانہ آپ نے دینا ہے.
جب یہ بات ہو گئی تو تمام ایسے دوست احباب بہن بھائی جو میرے پہ پریشر ڈال رہے تھے یار کہ جماعت کے ساتھ مطلب ان کی بات کو مان لو، کسی چلو غلط بھی ہے تو مان لو، اب ان کا بھی وہ اعتراض ختم ہو گیا یار. اب میں نے کہا اب کیا کرنا ہے بھائی، اب بتاؤ آگے کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا ہو جو تیری جلد نہ کر لے بھائی، تو رکی کہیے کہ مطلب اس آگے کی بغیرتی ہو نہیں تو شاہ جی آپ ان سے بھی تو کہیں نا، کہیں دیکھیں کہ بات سنیں، اب وہ کھڑے ہوں آپ کے لیے اور وہ جماعت سے ڈیمانڈ کریں کہ آپ عتیق شاہ کو انصاف دیں، وہ کھڑے ہوں، وہ کریں بات. دیکھیں شیخ صاحب، بات پتہ کیا ہے، سمپل بات یہ ہے کہ جو ہمارا طریقہ کار ہے نا، جو احمدیہ جماعت، جس جماعت میں میں 50 سال تک رہا ہوں، ابھی تو شاید نہیں ہوں لیکن پہلے جب میں تھا تو اس وقت تو میں سمجھ گیا کہ یہ سب فراڈ ہے، 2 نمبری ہے. جب میں اس جماعت میں تھا اور بڑا شدید، میں مطلب یہ نہیں کہ میں عام قسم کا آدمی تھا، میں پاکستان میں تھا، میرے پاس 1000 بندہ میرے انڈر کام کرتا تھا اور سب کو الان میں بتاتا تھا. مطلب جو احمدی لوگ ہیں نا پاکستان میں اپنا شو نہیں کرتے کہ میں احمدی ہوں، لیکن مجھے مطلب میں لوگوں کا خوف اور ڈر نہیں ہے کہ یار وہ بندہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، یہ میرے اندر ہے نہیں. تو میں 1000 بندہ میرے اندر ملازم تھا، میں جنرل مینیجر تھا کمپنی کا، لیکن میں سب کو بتاتا تھا کہ احمدی ہوں اور نان احمدی ہوں. مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی چھپا ہوا احمدی تھا کہ جی ڈائریکٹ ہے کسی سے یا جناب اس کو بتانا نہیں ہے. ساری پارٹی جہاں میں کام کیا پاکستان میں، میرے سب آگے پیچھے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بندہ قادیانی ہے یا احمدی ہے یا مرضی ہے، جو بھی وہ سمجھے اپنے حساب سے. تو اس لیے میں بالکل الان تھا. ٹھیک ہے جی. اب جو میرے بہن بھائی ہیں ان کو ایک تربیت کیا ہے، جو جماعت کا اس وقت جو سارا فوکس ہے، جو ہمارا حقیقی اسلام جو یعنی کہ احمدیت ہے، وہ یہ کہتی ہے، ہم لوگ چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، جو یہود کی مثال دی ہے کہ 2 کام کرتے ہیں یہود کے علماء، ایک تو آدھی بات بتاتے ہیں اور آدھی روک لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آدھی بات بتائی جاتی ہے، اب یہ بھی تو وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں نا. میری بات تو سن نا. یہودیوں نے کیا کیا کہ ایک تو بچڑے کو اپنا بنا لیا، خدا بنا لیا. یہاں پہ جماعت میں خلیفہ وہی بچڑا ہے جس کو ذبح کرنا ہے جماعت نے، اگر وہ کر سکتی ہے تو. میں نے تو کیا ہوا ہے، باقی کا اپنا ہمت ہے، اپنا ایمان ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اور پھر دوسری بات ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، جو کہیں رہنا چاہتا ہے. میں تو بات کر رہا ہوں انصاف کی. جماعت کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ان کے اپنے مسائل ہے، عقائد ہیں، کچھ کو خلاف بول سکتا ہے اپنے خلیفہ کے. یہاں پہ 99.99% لوگ خلیفہ کی بات کے خلاف منہ نہیں کھول سکتے. میرے بڑے دوست ہیں، میرے بڑے بھائی کے دوست ہیں. جب میں لکھ رہا تھا فیس بک پہ مرزا صاحب کو، بڑا میں نے گندا کیا نا، جتنا مطلب آپ کر سکتے ہو اپنی ہمت کے مطابق، جتنی میری ہمت اور اوقات ہے. تو اس نے مجھے فون کیا، انگلینڈ میں ہوتے ہیں، میرے بڑے بھائی کے دوست ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا. انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار عتیق تو ماشاءاللہ اتنا اچھا بندہ سے، تیرے والد صاحب نے شریف آدمی سن، یہ ہے وہ ہے، تو یار حضور کے متعلق اتنا گند نہ لے. میں کہا جی کوئی بات نہیں. میں کہا جی کیا آپ اپنے پیارے حضور انور کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹے اور غلط بوگس فیصلے کیے ہیں اور وہ اس کو کریکٹ کر لیں. انہوں نے مجھے کہا کہ میں ہو سکتا ہے ان کی عادت بھی ہے، بولتے وہ قسم کھا دیتے ہیں ویسے نا کہ خدا دی قسم میں کرا. انہوں نے کہا مجھے کہا میں خدا دی قسم انہوں نے گل کراں گا، تو بس ٹھہر جا تھوڑی دیر نا. میں کہا جی کوئی گل نہیں. میں نے شیخ صاحب ان کو 2 مہینے دیے. 2 مہینے کے بعد ان کو میں نے فون کیا، انہوں نے میرا فون نہیں اٹینڈ کیا. میں نے ان کو وائس میسج چھوڑا، انہوں نے وائس میسج کا جواب نہیں دیا. میرے بڑے بھائی کے دوست ہیں، ہم ان کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، میرے جاننے والے عزیز دوست سمجھ جائیں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. باقی جو لوگ ان کو نہیں پتہ چلے گا. جو میرے یار دوست ہیں یا میرے قریبی ہیں ان کو پتہ چلے گا. ڈاکٹر صاحب ہیں، انگلینڈ میں ہوتے ہیں اور میرے بڑے بھائی کے بہت اچھے دوست ہیں، مطلب میرے بھی دوست ہیں، بڑے بھائیوں کی طرح میرے لیے تو بہت معتبر ہیں. انہوں نے کہا کہ تو رک، میں بات کرتا ہوں. میں حضور کو کہوں گا کہ جی غلط ہوا ہے، آپ اس کو دیکھیں اور اس کو ریکٹیفائی کرائیں جو بھی کرنا. میں کہا جی ٹھیک ہے. میں نے 2 مہینے ان کی تعظیم میں کوئی غلط بات، کوئی مشہوری، کوئی کچھ نہیں کیا. 2 مہینے کے بعد میں نے ان کو رابطہ کیا کہ بھائی جان تسی منو کیا سی کہ خدا دی قسم میں کراں، تو خدا دی قسم کی ہوا ہے پھر. انہوں نے نہ فون لیا ہے نہ میسج کا جواب دیا ہے. وہ میری پوسٹر روز دیکھتے ہیں کیونکہ وہ نظر آتا ہے کہ کون دیکھ وہ دیکھتے روز ہے. لیکن اب انہوں نے خاموشی اختیار کر لیا کیونکہ کسی احمدی میں اتنی جرت نہیں ہے. یہ ایمان کی علامت ہے کہ آپ کے اندر ایمان کی علامت ہے تو آپ خلیفہ کو خطبہ دیتے ہو روکیں گے بھائی کہ تیرے پاس 2 چادریں کہاں سے آئی ہیں. لیکن اگر آپ کے اندر ایمان کی بجائے آپ کو آدھا قرآن سنایا جاتا ہے کہ سمعنا واطعنا کرنا ہے اور آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ جب گواہی مانگی جائے تو سچ کی گواہی دو، چاہے تمہارے اپنے خلاف ہے یا تمہارے والدین کے خلاف ہے. اگر آپ کو گواہی کی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ کو خاموشی کا کہا جائے گا کہ آپ نے بس خاموش ہو جانا ہے، بھائی یہ ناظر نے غلط کر دیا ہے، خاموش سمعنا واطعنا. آپ کی اس میں کوئی بڑی وہ ہے بہتری ہے. اس میں خلیفہ وقت نے غلط کر دیا ہے،
صدر نے غلط کر دیا ہے, آپ نے صرف سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے. تو بیسیکلی ہمارے احمدی علماء نے ہمیں اہل یہود کے اوپر دو جو ہے وہ طریقے ہیں نا, ایک تو آدھا کو کہ غلط بات ماننے سے اللہ نے منع کیا وہ نہیں ماننی, چاہے میری ہے چاہے خلیفہ کیا, وہ غلط بات نہ مانو, یہ نہیں کوئی بتائے گا. وہ آپ کو کہیں گے جی کہ آپ نے بات ماننی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب گواہی دینی پڑ جاتی ہے, اب جیسے میرا امیر وہ ہے صدر ہے, اس کو میں نے کہا کہ یہ ثبوت ہے, بلکہ میں نے آپ کو ایک بھیجا تھا لیٹر, آپ کو شاید یاد ہو, جو میرا صدر لانگ آئیلینڈ ہے وہ تھوڑا شریف آدمی ہے, جو رضوان الدین ہے وہ شریف آدمی ہے اور پیدائشی امریکن ہے. اس کو جماعت کی ہیں کیوں کو پتہ نہیں, اس نے جماعت کے خلاف ایک لیٹر جاری کیا ہے کہ جماعت کے ادارے غلط ہیں. ٹھیک ہے, لکھ کے دیا. رضوان الدین صاحب جو ہیں انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا ہے کہ میں نے یہ سارے عتیق شاہ نے کیس بتایا ہے, میں نے اس کو پڑھا ہے, ان لوگوں سے تحقیق کیا روا سے باقاعدہ فون کر کے, اور پھر اس نے جماعت احمدیہ کے لیٹر پیڈ پہ ایک لیٹر ایشو کیا ہوا ہے کہ جماعت کے ادارے غلط ہیں اور عتیق شاہ جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. یہ جس دوست کو بھی یہ چاہیے لیٹر, ایک سیکنڈ شاہ جی, ایک سیکنڈ, ایک اس میں سیکنڈ, اتنی ہمت نہ رہی کہ وہ خلیفہ کو خط لکھ دیتا ہے کہ حضور میں نے خود اس کی تفتیش کی ہے. ڈیلے ہے شاید شیخ صاحب. اچھا, یہ چیز جو ہے یہ لیٹر ہے, جس صاحب کو بھی یہ چاہیے, بڑی ہمت کی اس شخص نے, یا وہ لیٹر نہیں آ رہا باہر, وہ رضوان الدین کا جماعت احمدیہ کے لیٹر پیڈ کے اوپر ہے. وہ یا لا علمی میں وہ بیچارہ کہہ گیا, جس طرح وہ ہے نا سمندر میں سردار جی کو دھکا دے دیا, ایک بچہ گر گیا, وہ لے کے آئے تو انہوں نے سب نے تالیاں بجائیں کہ زندہ باد جی, آپ نے بڑا بہادری کا کارنامہ کیا. کہنے لگا پہلے یہ بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا تھا. ہماری جو تربیت کی گئی ہے نا ایز اے احمدی, وہ یہ ہے کہ آپ نے آدھا قرآن سنا کے ان کو بتانا ہے کہ سمعنا وأطعنا کرنا ہے, سچ کے خلاف گواہی نہیں, مطلب سچ کی گواہی نہیں دینی, جو بھی جماعت کہہ دے غلط جھوٹ اس کو ماننا ہے. ٹھیک ہے جی, اور آپ نے جیسا بھی کوئی بڑا فیصلہ کر دیتا ہے اس کے اوپر اعتراض, کوئی سوال نہیں کرنا آپ نے, کوئی اعتراض نہیں کرنا آپ نے. The moment you ask a question, the moment you raise your finger, you are a منافق, you are a کافر. آپ پتہ نہیں کیا کچھ ہو, وہ تو پتہ نہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا کچھ آپ کو بولا جاتا ہے کہ یہ بغیرت ہے, یہ جھوٹا ہو گیا ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا ہے, دماغ الٹ گیا, مطلب ساری باتیں آپ کے بارے میں کی جاتی ہیں. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. میرے کسی بہن بھائی کو, میں کسی کو بھی نہیں کہوں گا کہ وہ مجھے آ کے ریز کرے اپنا ہاتھ, کیونکہ الحمدللہ جتنی سے جماعت ہے اور جتنے سارے مرزا مسعود صاحب کی عقل و دانش ہے, ان کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں. اور میں نے ان کو جس طریقے سے روا میں عزت بخشی ہوئی ہے وہ سارے احمدی وہاں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ مجھے اس میں کسی ایک بندے کی بھی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ میں ان کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں کہ جو ان کا کردار ہے وہ میں ان کو دکھا سکوں کہ یہ آپ کا اصل چہرہ ہے, جو انتہائی مکروہ اور گھٹیا ہے. کیوں مکروہ اور گھٹیا ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے, لیکن جب آپ کے خلاف. اب دوسری بات یہ شیخ صاحب, میں ایک اور اس میں بات کہوں گا, وہ بڑی اور نوٹ کرنے والی بات ہے. جب میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ جب میں نے ان کے خلاف بینر لگایا تو میں نے سب کو بتایا کہ میں بینر لگا رہا ہوں, بتا کے لگایا ہے. بینر لگا کے جو پہلا آدمی تھا جس کو میں نے میسج کیا ہے, خود اپنے فون سے واٹس ایپ کیا ہے کہ یہ بینر میں نے تمہارے خلاف لگا دیا اپنے گھر کے باہر, وہ امور عامہ روا ہے. میں گھر میں تھا, میرے بھائیوں نے کہا مت لگاؤ بینر, یہ وہ ہو جائے گا فلان ڈمکان. میں نے کہا تم بینر لگا دو, جو آئے گا میرے سے بات کرا دینا نا, میں کوئی کہیں گیا تو نہیں ہوا, جو آتا ہے میں گھر پہ ہی تھا. میں نے کہا جو آتا ہے میرے سے بات کرا. تو میں سو رہا تھا تو ہمارے محلے کے صدر صاحب تشریف لائے گئے. تو میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ یو کے میں ہوتے ہیں, انہوں نے کہا یار وہ صدر آیا تھا, بڑے پریشان ایسے, رنگ پیلا ہوا ہے, پریشانیاں تریلیاں چل رہی ہیں, وہ یار صدر آ گیا تھی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. میں اٹھا, میں نے کہا جی صدر کا گھر کا ہے, کیونکہ میں وہاں رہتا نہیں ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے. وہ کسی نے مجھے گائیڈ کیا کہ صدر صاحب کا گھر ہوا ہے. میں نے کہا بیل دی جا کے. تو میں نے ان کو کہا صدر صاحب آپ, میرا نام عتیق شاہ ہے. او اچھا امریکہ والے, وہ فیس بک والے. ہاں جی وہی فیس بک والا جی, آپ سمجھ گئے. تو پھر ہمارے لے کے جی حکم کریں. میں نے کہا جی آپ کوئی میرے گھر آئے تھے, آپ کو اعتراض ہے, کوئی میں نے جماعت کی بدماشی کے خلاف بینر لگایا ہے. انہوں نے کہا نہیں یار مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے کہا اگر آپ معاملہ جاننا چاہیں تو میں حاضر ہوں, آپ میرے سے بالمشافہ پوچھ سکتے ہیں. کہ انہوں نے کہا جی مجھے پتہ ہے آپ صحیح ہیں اور جماعتی دفاتر غلط ہیں. یہ صدر صاحب ہیں دارالنصر غربی اقبال کے, میرا بھتیجا اس چیز کا گواہ ہے, وہ ساتھ تھا. اس نے کہا یار میں چاچو نال اس لیے آ گیا سی کہ بعد تو تے چلا جانا ہے تے صدر کو نویں کہانی نہ فٹ کر دے, اس لیے میں سنن آ گیا سی کہ تیری تو دی گل کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. صدر دارالنصر غربی اقبال نے فرمایا کہ آپ ٹھیک ہیں,
दफातर गलत है, मैं आपको क्या कहूं? अगर आपने उनकी बदमाशी का बैनर लगा दिया तो मैं आपको क्या करूं? सिर्फ मुझे एक फोन आया था कि किसी ने बैनर लगाया, तो वो जाकर देखें, अब आप क्या करें? मैंने कहा अगर आपने उतारना है बैनर, आप बंदे बुलवा लें, यहाँ पे एमडी हैं सारे, एमडीओ के अंदर बैठ के बात कर लेते हैं। अगर तो मैं गलत साबित कर दूं, दफ्तरों को भी, क्लर्कों को भी, काजियों को भी और आपके खलीफा वक्त को भी झूठा साबित कर दूं, तो फिर तो आपका एतराज कोई नहीं। और कोई एक एमडी, सिर्फ कोई एक एमडी कुरान पे हलफ दे के मुझे झूठा कर दे तो मैं अभी उतार दूंगा और माजरत भी कर लूंगा। शाह जी, मुझे एक चीज, मेरी बात सुनिएगा, मुझे जी, जी। परेशान कर रही है उस वक्त से, जब से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जी जी, पूछे कि सर, पूछना मैं। एक बंदे का आप नाम नहीं ले रहे, क्या सिर्फ इस वजह से कि वो आपके वालिद का हम नाम है? नहीं, उनके साथ मेरे नहीं, असल जो है, जी। जो बंदा इस वक्त पाकिस्तान में मिर्जा मसरूर अहमद साहब का जो डॉन है, जो हिटमैन है, नहीं, अगर आप तो बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, अगर तो आप बात कर रहे हैं, महमूद शाह की बात कर रहे हैं, तो मुझे उनके साथ मेरा कोई ना मसला है ना नहीं, मुझे आपका कैसे नहीं है? मसरूर के साथ मसला हो, जमात के साथ हो, रवा के अंदर आपको कर रहे हैं उसकी मौजूदगी में, और मतलब वो आपके बारे में एक्शन ही नहीं ले रहा, आप दोनों का आपस में कोई खास ताल्लुक है? जी शेख साहब, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मेरा जो इतराज है वो है नाज़िर आला। मेरा इतराज है निज़ाम जमात के निज़ाम इंसाफ, अमूर आमा और कज़ा के साथ। अगर आप देखेंगे, मैंने 2 बैनर अपने घर के ऊपर लगाए हुए हैं, नाज़म कज़ा के लिए 10 लाख रुपए का इनाम और अमूरामा के लिए 10 लाख रुपए का इनाम और अमीर जमात अमेरिका के लिए 10 लाख रुपए का इनाम। क्योंकि मेरा जो मसला है वो है इंसाफ का। वो अगर उसमें इंटरवीन खुद नहीं कर रहा तो मेरा उसके साथ कोई ना जाती इनाद है, ना उसके साथ मसला है महमूद शाह के साथ। अगर वो मुझे अप्रोच करता और कोई गलत बात करता तो मैं अभी लान उसका नाम लेता कि भाई ये अच्छा, ये इसकी बात में एक ज़िमनन बात है, वो आपको बाद में बताता हूँ जो आपका सवाल है उसके साथ। महमूद शाह जो है वो अगर घर में छुप के बैठा हुआ और मैंने उसके खलीफा के खिलाफ बैनर लगाया हुआ रवा में, तो वो उसकी बगैरती है, मैं उसको क्या कहूँ? वो निकल के आए सामने और मेरे साथ बात करेगा तो मैं उससे बात कर लूंगा। लेकिन अगर वो घर में छुप के बैठा हुआ है कि मैं नाज़िर रब्वा हूँ, मतलब नाज़िर आला हूँ, और कोई बंदा हजूर की शलवार उतार के लगा देता है रब्बा पे, तो मुझे कोई इतराज नहीं, तो मेरा उसके साथ क्या नाद है या क्या लड़ाई? ठीक है ना जी। मेरी महमूद शाह के साथ कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक वो सामने आए, क्योंकि मेरी उससे ना कभी बात है, ना मैं उसको जानता हूँ, ना उसकी शक्ल से जानता हूँ, नाम उसका मैंने सुना हुआ है, तो वो इसलिए मेरा उसके साथ कोई, मेरा मसला है कज़ा, दफ्तर कज़ा के साथ। मेरा मसला ये है कि दफ्तर अमूरामा जो है वो अपनी मर्जी से फैसले करता है और फिर हमें अपने झूठे फैसले जबरदस्ती मानने पे मजबूर करता है कि हमने नहीं, अपनी मर्जी से नहीं करता, आपने बैत की है वो इसलिए करता है। सर नहीं, बैत तो मैंने की है, जो मारूफ बात की ना, मैंने तो कोई गैर मारूफ की बात ही नहीं तो वो काट दिया ना उन्होंने, मारूफ को खत्म कर दिया ना। अब शाह जी आप क्या कर रहे हैं? सर मैं कर रहा हूँ ना, मैंने गैर मारूफ की बात की नहीं है, तो मैं वो काट दे या ना काटे, मेरा तो उसे लेना देना, मैं अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानूंगा या मिर्जा मसरूर का मानूंगा। जबरदस्त। लें जी, इसी पर मैं एक ही बात, ये हम आमिर साहब का इसी पे जरा थोड़ा सा ले लेते हैं। जी जी जी, अतीक भाई ने जो बात की है, मैं चाहता हूँ एक पैराग्राफ पढ़ लें थोड़ा सा। ये देखें जी, यहाँ वो कहते हैं थोड़ा सा, अल्लाह तुम्हें यकीनन इस बात का हुक्म देता है कि तुम अमानतें उनके मुस्तहिकों के सुपुर्द कर दो, और ये कि जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल से फैसला करो। अल्लाह जिस बात की तुम्हें नसीहत करता है वो यकीनन बहुत अच्छी है। अल्लाह यकीनन बहुत सुनने वाला, देखने वाला है। ऐ ईमानदार, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की, और अपने फरमारवाओं की भी इताअत करो, यानी कि जमात के ओहदेदारान। मगर फिर अगर तुम उन ओहदेदारान या हुकाम से किसी अमर में इख्तलाफ करो, तो अगर तुम अल्लाह और पीछे आने वाले दिन यानी क़यामत पर ईमान रखते हो, तो अल्लाह रसूल की तरफ लौटा दो और उनके हुक्म की रोशनी में मामला करो। यहाँ इताअत समेना वताना से बात निकल गई। अल्लाह का हुक्म पहले है। जी जी जी, और हुक्म की रोशनी में मामला तय करो। ये बात बेहतर और अंजाम के लिहाज से ज्यादा अच्छी है। अब देखें आगे, ये सुनते जाइए। क्या तू उन लोगों का हाल नहीं देखा जो दावा करते हैं कि जो कुछ तेरी तरफ नाजिल किया गया और नो जो तुझसे पहले नाजिल किया गया था वो उस पर ईमान ले आए हैं? ये लोग दावा कर रहे हैं, और बावजूद इसके उनको हुक्म दिया गया था कि सरकशों से फैसला ना करवाएं, सरकशों से फैसला ना करवाएं और उनके कहे पर ना चलें। वो चाहते हैं कि उन्हीं से फैसला कराएं।
क्योंकि शैतान चाहता है कि उन्हें खतरनाक गुमराही में डाल दे। और जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने उतारा है उसकी तरफ आओ ना और रसूल की तरफ आओ ना, तो तू मुनाफिकों को देखता है कि वो तुझसे बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। आगे अगला ऐसा पढ़ते हैं, फिर ये क्यों होता है कि जब उन पर उनके अफआल के नतीजे में कोई मुसीबत आती है तो वो घबरा जाते और तेरे पास अल्लाह की कस्में खाते हुए आते हैं कि हमने तो सिर्फ नेक सलूक और सुलह करने का इरादा किया था। अतीक साहब के पास आते हैं, हमने तो नेक सलूक और सुलह करने का इरादा किया था। ठीक है जी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कहां से पढ़ रहा हूं, ये कुरान पढ़ रहा हूं। ठीक है जी, सूरह निसा से। और ये कुरान किन्होंने तर्जुमा किया जी, ये देख लें जी, अलहाज हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब खलीफातुल मसीह सानी। ठीक है जी, तफसीर सगीर। ये मैं पेश करके बताना चाह रहा था कि जिस बुनियाद के ऊपर अतीक साहब पूरे एतमाद के साथ ये बात कर रहे हैं, ये आपकी जमात ने ही सिखाया था, ये दर्स आपकी जमात ने ही उनको दिया था। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आधा क्यों मीठा मीठा हप हप तक कौड़ा कौड़ा थू, ना सर ना चोपड़ियां नाले दो, ये उसूल उनके साथ ना करें, मेहरबानी। हूँ कि जहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह का हुक्म मानो, रसूल का और अपने जो आप में उलुल अमर हैं, उसमें बहरहाल जो उला फैसला अल्लाह का हुक्म मानना है, और मैं वही कर रहा हूँ कि जो अल्लाह का हुक्म है वो मान रहा हूँ। ना मिर्जा मसरूर साहब की बोंगियां मान रहा हूँ, ना जमात की बोंगियां मान रहा हूँ। ये मेरी तरफ से उनको साफ जवाब है। नहीं तो फिर आप जमात में रहने का आपको हक ही कोई नहीं, फिर आपकी छुट्टी करा देनी चाहिए उन्हें। नहीं सर, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जमात तो मैं हूँ नहीं। मैंने जमात अहमदिया के खिलाफ 2000 में लिखना शुरू किया जब मैंने पढ़ा जमात क्या है। मैं तो पैदाइशी अहमदी हूँ और बड़ा सख्त कट्टर अहमदी मतलब भी नहीं हूँ, लेकिन सख्त हूँ कि मैं जमात नहीं, ये आप था का लफ्ज इस्तेमाल करें, अब हूँ नहीं करें शाह जी। हाँ, अब आपका कोई ताल्लुक नहीं है सर। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं तो जमाती अहमदिया के अकायद के ऊपर बिल्कुल वाजे और दो टोक तौर पे पिछले मुरब्बियान को पिछले 3 साल से और तकरीबन 2.5-3 साल से फेसबुक के ऊपर बिल्कुल खुल्लम खुला लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे डैल किसी की नहीं है कि मैंने डरना है इससे। मैं तो डरता हूँ अल्लाह से। ना मुझे डर है अपने भाई का कि वो कहे कि यार तू झूठा है तो मैं तुझे निकाल देता हूँ। मेरा भाई अगर आज मुझे कहे कि मैं तुझे मिर्जा मसरूर के झूठ की वजह से छोड़ता हूँ, 100 बिस्मिल्लाह छोड़ दे, मुझे कोई इतराज नहीं। पहली बात है वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मिर्जा मसरूर इस मसले में झूठा है। मेरी वालदा, मेरे बहन भाई, रिश्तेदार सब इस चीज में मुत्तफिक है कि ये जो मामला है इसमें जमाती दफातर, कजा और मिर्जा मसरूर सब झूठे हैं। तो पहला मसला जो उनके साथ मेरा है वो यही है कि जिसके ऊपर मैं बैनर लगा रहा हूँ। जमाती इख्तलाफ के ऊपर तो मैं बैनर लगा भी नहीं रहा, जो मजहबी इख्तलाफ है उस पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं तो बात कर रहा हूँ कानून और इंसाफ की। और मेरी सारी बरादरी, मेरे सारे बहन भाई मेरे पीछे बिल्कुल पूरी सपोर्ट के साथ खड़े हैं कि ये इन्होंने बकवास की है और गलत फैसला किया। ये कोई इरशाद नहीं बल्कि बकवास है, क्योंकि जमात इसको इरशाद समझती है और हम इसको बकवास समझते हैं। चले शाह जी, तकरीबन टाइम में वक्त से ज्यादा, अब आप ये बताएं मुझे कि कोई ऐसी बात जो आप समझते हैं कि आपने कवर ना की हो, कोई बात ऐसी जो एक तरफ मेहरबानी कर दें, अगर पॉसिबल है तो जो मिर्जा मसरूर के 2 अहमकाना फैसले हैं वो दिखा दें ताकि मैं बता सकूं। अब ये वाला फैसला बेशक नीचे कहीं अगर आप कमेंट्स में भी लगा सके तो लगा दीजिएगा। ये मिर्जा मसरूर साहब के मेरे केस में 2 वाहिद फैसले हैं। एक में मासूफ फरमा रहे हैं कि मकान की खरीद फरोख्त के हवाले से मैं पता चला कि शाह साहब मकान तो नहीं बेच रहे, डबल बयाना दे रहे हैं। और ये फैसला है अमीर जमात अमेरिका के हवाले से, मिर्जा मकफूर के हवाले से। मिर्जा मकफूर साहब उस वक्त अमीर जमात है तो डेफिनेटली उनके हवाले से है, जो बिल्कुल झूठ है। मेरी मिर्जा मकफूर से कभी सारी जिंदगी सलाम दुआ भी नहीं हुई, और उसका सबूत ये है कि जो मैंने आपको ईमेल भेजी हुई है वो भी आप साथ लगा दीजिएगा, जिसमें उसने लिखा हुआ है कि अमीर साहब को कोई पता नहीं उनके हवाले से क्यों फैसला किया गया है। और ये जो आपकी हमने ये नहीं ये वाली नहीं, एक पीछे थी ये वाली कि अमीर जमात को कोई पता नहीं कि ये फैसला क्यों हुआ है, वो कोई उन्होंने हमाकत अपनी से कर दी है, उसमें अमीर जमात की कोई शामिल नहीं। छोटा कर ले। सिर्फ उन्होंने कहा जी कि आपका बसूला बयान ही भेजा है, और ये जो हमाकत हुई है कि जी मिर्जा मगफूर ये कह रहा है, जो फैसला मिर्जा मसरूर लिख रहे हैं उसमें मिर्जा मगफूर का कोई हाथ नहीं है, ये कोई वहीं से हमाकत हो गई है लंदन से। ठीक है जी, ये इसका सबूत है। ये जिन साहब को भी चाहिए हो हमारे से पूरे ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। आप आगे दूसरे फैसले पे आ गए, जो इसका इसी के नीचे दूसरा फैसला है, जो 2 फैसले हैं उस पे यहाँ पे। अब दूसरी जगह पे 15 दिन के बाद हजूर अनवर ये फरमा रहे हैं कि जनाब आला जो अतीक शाह है वो बयाना दे ही नहीं रहा था, उसने बयाना अपने पास काबू करके रखा हुआ था, रोका हुआ था, और जब हमने केस किया तो वो बयाना देने के लिए तैयार हुआ। तो इस ज़मन में छोटी सी दरखास्त ये है कि वो जो गोल दायरे वाला है वो लेटर दिखा दें,
एक जिसके ऊपर सर्कल लगा हुआ रेड कलर का, वो दिखा दीजिएगा। इसके बाद सर्कल वाला, नहीं जी सर्कल वाला, ये वाला नहीं, ये पीछे वाला, इसमें ये सर्कल वाली जगह दिखा दे। ये उस मुद्दई शकील अहमद का जवाब है जिसमें उसने बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक लफ्जों में लिखा है। अब उस सर्कल पे चले जाए, शकील अहमद के नाम के बाद सर्कल पे चले जाए, जो सर्कल नीचे लगा हुआ है। ये जो दूसरा फैसला मिर्जा मसरूर साहब ने किया है, उसका जवाब उस मुद्दई ने खुद दिया। उसने कहा कि मैंने कभी रकम का मुतालबा ही नहीं किया। तो मिर्जा मसरूर साहब को कैसे इल्हाम हो गया कि मैं बयाना रोक के बैठा हुआ था और बयाना नहीं दे रहा था? तो दोनों फैसले मौसूफ खलीफा वक्त के झूठ और बोगस है, और इसके सबूत मौजूद हैं। एक सबूत ये बंदे का, मुद्दई का दावा है कि मैंने कभी बयाना मांगा ही नहीं, जबकि मिर्जा मसरूर कह रहा है कि मैं दे नहीं रहा था। तीसरी बात यह है कि मुद्दई का फोन नीचे आ रहा है लाइव, वो जिसने उसको फोन करना है उससे पूछ ले कि हमारा उसका कोई बयाने का तनाजा था, हम नहीं दे रहे थे, वो मांग रहा था, वो उसका गवाह है। ठीक है जी। अब एक तस्वीर मिर्जा साहब की एक तस्वीर के साथ एक दावा है उनका, अगर आप वो दिखा सकें। जब लेटर आ जाता है तो अल्लाह ताला ने बड़ी मेरे पे करम नवाजी की हुई है कि मैं लिफाफा देख के मजमून समझ जाता हूँ, और मैंने मौसूफ को 10 सफ़ों का लेटर लिखा है बमा सबूत के, जो उन हजरत को समझ नहीं आया कि मामला क्या है, लड़ाई क्या है, कजिया क्या है। वो अपनी एक ही हमाकत पे चल रहे हैं कि जी बयाना डबल दे दिया, बयाना दे रहा है, बयाना, जबकि ये बयाने का कोई किस्सा ही नहीं है इसमें। उसके लिए मैंने आपको दोनों चीजें दिखा दी हैं। ठीक हो गया फारूक, इसे निकालो, ठीक है, चेंज करो जी। जमात अहमदिया का मौक़िफ़ भी दिखा दिया आपको अमेरिका का, कि इसमें उन्होंने कोई, अमीर साहब अमेरिका ने कोई बात नहीं की, वो उन्होंने खुद ही हमाकत से कहीं डाल दिया है। और दूसरी बात दिखा दी है कि मुद्दई कह रहे हैं कि मैंने बयान भी मांगा। ओके, ठीक है शाह जी। हाँ जी, बात अब मेरी खत्म है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।